جوانی کی زندگی چونکہ انتہائی اہم زندگی کا حصہ ہے، جوانی سٹارٹ ہونے سے پہلے کی زندگی معصوم بچپنے کی زندگی ہے۔ اس معصوم بچپنے میں غلطیاں ہو جائیں تو نہ دین اس انسان کو مجرم گردانتا ہے، نہ عقل اس انسان کو مجرم گردانتی ہے، نہ قانون اس انسان کو کہتا ہے کہ تم نے جرم کیا، اور نہ اخلاق کہتے ہیں کہ اس بچے کی پکڑ ہونی چاہیے کیونکہ اس نے غلطی کی، وجہ اس کی وہ بچہ ہے۔ جب تک ٹین ایج شروع نہیں ہوتی تب تک بچہ ہے، غلطیاں ہو جائیں گی، اس کو معاف کی جائیں گی، اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ لیکن جو ہی وہ ٹین ایج میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی بالغ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر اس کی زندگی کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے، اور یہ اصلی دور وہی ہے۔ اللہ کو بھی معلوم ہے کہ میرے بندے کا زندگی کا اہم ترین دور شروع ہو گیا۔ اللہ کے نبی بھی جانتے تھے کہ انسان کی زندگی کا سب سے اہم ترین زمانہ یہی ہے، اور جو سوشل ریفارمر ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا سب سے اہم ترین دور یہی ہے، اور جو قوموں کی تاریخ پر نظر رکھتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ کسی قوم کا مستقبل ڈپینڈ کرتا ہے اس بات پر کہ اس کی نئی نسل کیا بن رہی ہے۔ اگر کسی قوم کی نئی نسل بگڑ رہی ہے تو آگے چل کر کے اس قوم کا مستقبل خطرات کی زد میں آ جائے گا، اور اگر کسی قوم کی نئی نسل صحیح پیٹرن پر ہے، وہ اخلاقی اعتبار سے، وہ کیریکٹر کے اعتبار سے، وہ اپنی سوچ کے اعتبار سے، وہ اپنی تمناؤں کے اعتبار سے بلند سوچ رکھتی ہے، پاکیزہ کردار کی حامل ہے، خوبیوں والی ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کا مستقبل، اس قوم کا مستقبل روشن ہوگا۔ اس وجہ سے کہ جو آج جوان ہیں کل وہ اس قوم کے ذمہ دار ہوں گے، یہی اس قوم کے عہدوں پر پہنچیں گے، انہی کے ہاتھ میں بازار ہوگا، یہی دفتروں میں ہوں گے، یہی قوم کے مختلف شعبوں میں نمائندگی کریں گے، یہی سب کچھ کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے بگڑا ہوا انسان جہاں پہنچے گا اس کے ذریعے سے بگاڑ ہی پھیلے گا، اور سدھار والا انسان جہاں پہنچے گا اس کے ذریعے سے سدھار ہی پیدا ہوگا۔ ظاہر ہے انسان کی اندر اور باہر کی تمام حالتوں کا سب سے زیادہ جاننے والا وہ اللہ ہے جس اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں سیدھے جوانوں کے لیے رول ماڈل بیان کرنے کے لیے بہت سارے واقعات نبیوں کے بیان کیے۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں بیان فرمایا، اس میں آپ کی جوانی کو ہائی لائٹ کر کے پھر بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے ملک میں تھے اور اس ملک کے لوگ وہ برائیوں میں مبتلا تھے اور خرابیوں کا شکار تھے، اور وہ بتوں کو پوجتے تھے اور فحاشی اور گندگی کی زندگی گزارتے تھے، اور اسے وہ فخر کرتے تھے، ان کے ہاں ناچ گانا بڑا اہم معاملہ تھا، ان کے ہاں آوارگی بڑی اہم چیز تھی، تو اسی اپنے میلے کے لیے گئے جس میلے کے ان کو شرک کرنا تھا، کفر کرنا تھا، ناچنا تھا، گانا تھا، آوارگی تھی، بدکاریاں تھی۔ اس میلے میں جب وہ چلے گئے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے سے ان کے وہ فرضی خداؤں کو توڑ دیا، اور اس کے بعد جب وہ واپس آئے ہیں تب آپس میں تبصرہ کر رہے ہیں کہ یہ کس نے کیا، تو قرآن نے اس کو جب نقل کیا تو یہ کہا سمعنا فتن، ہم نے ایک جوان کا تذکرہ سنا ہے، اسی جوان نے یہ کیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کو ہائی لائٹ کر کے کہا کہ جوان نے کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا، لیکن نبی بننے سے پہلے وہ ایک سفر کر رہے ہیں۔ اس سفر کا براہ راست ہماری معلومات سے کوئی بظاہر تعلق نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سفر کو اچھی طرح سے بیان فرمایا، اور یہ بتانے کے لیے کہ ایک جوان کا کیریکٹر کیسا ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے بیان فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ملک سے نکل کر کے دوسرے ملک میں پہنچے، اور دوسرے ملک کا نام ہے مدین۔ اب وہاں نہ ان کا کوئی جاننے والا تھا، نہ ان کے لیے رہائش کا کوئی انتظام تھا، نہ ان کو کوئی اکاموڈیٹ کرنے والا تھا۔ وہ سوچ میں تھے کہ میں کہاں جاؤں گا، کس کے پاس پہنچوں گا، اور کون مجھے اپنے گھر لے جائے گا۔ اسی سوچ، اسی فکر میں وہ ایک نالے پر بیٹھے ہوئے تھے یا ایک چشمے پر بیٹھے ہوئے تھے، سوچتے تھے کہاں جاؤں گا۔ تو اس علاقے کے لوگ آ کر کے اس چشمے یا اس کنویں پر اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جو جوان تھے یہ دیکھتے رہے وہ منظر کہ لوگ آ رہے ہیں، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور نکل رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ دو جوان لڑکیاں اپنی بھیڑ بکریوں کو لے کر الگ کھڑی ہیں،
اور وہ بکریاں ان کے پانی پینے کے لیے آنا چاہتی ہیں مگر یہ بچے ان کو روکتی ہیں۔ یہ سارا منظر وہ دیکھتے رہے، مرد آتے رہے، کنویں سے پانی نکالتے رہے، اپنے جانوروں کو پلاتے رہے اور نکلتے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سوچتے رہے کہ ان لڑکیوں کا معاملہ کیا ہے اور ان کو کیوں روکا گیا ہے۔ چنانچہ وہ نزدیک گئے، جا کے پوچھا بھائی آپ لوگ اپنی بکریوں کو کیوں روکتی؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ دیکھیں ہم خواتین ہیں، اس کنویں سے ہم پانی نہیں نکال پاتی ہیں، ڈول اتنا وزنی ہے کہ ہم کو کھینچ نہیں سکتی ہیں۔ اب یہ لوگ مرد ہیں، یہ اپنی جانوروں کو پانی پلائیں گے، اس کے بعد اگر کہیں تھوڑا سا کہیں پانی بچے ہوا ہوگا اوپر تو ہم اپنی بکریوں کو پلائیں گے۔ ہم اسی انتظار میں ہیں کہ یہ لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا کر نکل جائیں گے، اس کے بعد ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے کیونکہ ہم پانی کھینچ نہیں سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بس اتنا ہی معاملہ ہے تو آگے بڑھے، اور ان تمام مردوں سے کہا سائڈ پر ہو جاؤ۔ وہ ڈول لیا اور اکیلے، جس ڈول کو کئی آدمی مل کر کے کھینچتے تھے اس میں موسیٰ علیہ السلام نے اکیلا وہ ڈول نکالا، بار بار پانی نکالا اور بکریوں کو اچھی طرح سے سیراب کیا اور کہا باب آپ جائیے۔ وہ خواتین بکریوں کو لے کر کے واپس اپنے گھر پہنچی ہے۔ ان کے گھر میں جو آدمی تھے اس کا نام تھا حضرت شعیب علیہ السلام۔ تو شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ آج آپ جلدی کیوں آ گئی، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ ان بکریوں کو پانی پلائے بغیر آ گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، آج تو ہم نے زیادہ پانی پلایا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں ایک صاحب تھے، وہ کوئی مسافر تھا، اس مسافر نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا، اس لیے ہم جلدی نکل کر آئے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا وہ مسافر کہاں کا تھا؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم۔ ان بچوں نے کہا اگر آپ اجازت دیں گے تو ہم اس کو گھر بلا لائیں، ہو سکتا ہے اس کا کہیں رہنے کا ٹھکانہ ہی نہ ہو۔ تو ابا جان نے ان سے کہا کہ ضرور۔ چنانچہ ایک جوان بچی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، کہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے، انتظار میں تھے، میں کہاں جاؤں گا سوچ میں تھے۔ وہ خاتون آئی، اس خاتون نے کہا کہ آپ کو ابا جان بلا رہے ہیں۔ اب شعیب علیہ السلام اس خاتون کے ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ بتانا مشکل ہے کہ کتنا لمبا فاصلہ ان کو طے کرنا تھا، کن پہاڑیوں سے گزرنا تھا، کن نالوں کے اندر سے گزرنا تھا، وہاں کہاں اکیلا پن تھا، کہاں اکیلا پن تھا۔ بہرحال اس تمام راستے سے گزرتے جا رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اگر یہ خاتون آگے آگے چلے گی تو ہو سکتا ہے اس کے چہرے پر میری نظر پڑے، ہو سکتا ہے اس کے پاؤں پر میری نظر پڑے، اور جب نالوں کے درمیان سے ہم گزریں گے تو ہوا کا جھونکا آئے گا، اس کی ساڑی گر جائے گی، اس کے بالوں پہ میری نظر پڑے گی، ہوا کا جھونکا آئے گا، بال ساڑی گر جائے گی، اس کے گردن پہ مجھے نظر پڑے گی، اور میں ایک جوان انسان ہوں، یہ بھی جوان خاتون ہے، میرے دل میں برے خیالات ابھر سکتے ہیں، اس لیے مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس خاتون سے کہا کہ آپ آگے نہیں، آپ پیچھے رہیں، اور جب اس سے بات کرنے کی ضرورت پڑے گی تو بات نہیں کریں گی، جہاں راستہ دائیں یا بائیں ہوتا ہو تو وہاں آپ کنکر پھینک دیں، میں چپ چاپ چلتا رہوں گا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اس پورے سفر میں میں ان کے ساتھ نہ بات کروں نہ اس کو دیکھ سکوں، تاکہ میرے دل میں برے خیالات نہ ابھریں، کیونکہ میں ایک جوان انسان ہوں اور یہ بھی ایک جوان خاتون ہے۔ اس طرح سے یہ لمبا سفر انہوں نے پیدل طے کیا اور پہنچے اس گھر میں جس گھر کی وہ خاتون تھی۔ اس خاتون نے اپنے ابا جان سے کہا کہ اس آدمی کا ہم نے تجربہ کیا، طاقتور اتنا ہے کہ دو تین آدمی جو ڈول کو نکالتے تھے یہ اکیلا اس کو نکالتا تھا، اور باکردار اتنا ہے کہ راستے بھر میں اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور مجھے کہا کہ پیچھے چلو، آگے نہیں چلنا، کیونکہ میری نگاہ تمہاری نہ ٹانگوں پر پڑنی چاہیے، نہ تمہارے بالوں پر پڑنی چاہیے، نہ تمہارے چہرے پر پڑنی چاہیے، نہ میں تمہاری آواز سننا چاہتا ہوں تاکہ میرے دل میں برے خیالات نہ ابھریں۔ اس واقعے کو قرآن کریم نے بیان کیوں کیا؟ جواب ہے جوانوں کے لیے رول ماڈل دکھانا۔ چلیں اور آگے اہم ترین واقعہ ہے۔ حضرت اللہ جل شانہ جوانوں کے لیے رول ماڈل دکھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک نبی کے بیٹے ہیں، ان کا باپ بھی نبی، ان کا دادا بھی نبی، ان کا پردادا بھی نبی۔ یوسف علیہ السلام کے والد کا نام ہے یعقوب یہ جو معلومات کے لیے میں بتا رہا ہوں، انفارمیشن کے لیے بتا رہا ہوں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا اسرائیل، یہ یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ یعقوب ایک نبی ہیں جو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ ان کا دوسرا نام اسرائیل ہے، اور اسرائیل کا لفظ جو ہے وہ ہیبرو زبان کا لفظ ہے، اور اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ۔ ایل عبرانی زبان میں اللہ کو کہتے ہیں۔ فرشتوں کے سارے نام عبرانی زبان کے الفاظ ہیں، جیسے جبرائیل، میکائیل، اسماعیل، عزرائیل، حزقائیل، ایل مانے اللہ، اور اس سے پہلے ایک لفظ اور جڑے گا تو یہ مقرب، جیسے عبداللہ، نصر اللہ، فضل اللہ، نصر وغیرہ۔ تو ٹھیک اسی طرح سے ابراہیم یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اسرائیل کے معنی عبداللہ،
تو اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اور یعقوب علیہ السلام کی نسل کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل۔ یہ جو آج کا ملک اسرائیل ہے یہ اصل اسی نام پر ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور بنی اسرائیل انہی کو کہتے ہیں، بنی منے اولاد، تو اسرائیل کی اولاد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دوسرا نام اسرائیل ہے، قرآن کریم میں بھی یہ نام ان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو خیر، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے حضرت یعقوب۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اس خواب کے نتیجے میں بعد میں ان کی زندگی کے مختلف حالات پیش آئے، جس کی تفصیل کا اس وقت نہیں ہے، میں شارٹ کروں گا کیونکہ اگلی بات سمجھنے کے لیے آپ تمام جوانوں کو یہاں جمع کیا گیا ہے، وہی اگلی بات سمجھانی ہے، اور اس کے لیے میں یہ تمہید عرض کر رہا ہوں، یعنی بیس بنا رہا ہوں اس اگلے مضمون کو سمجھانے کے لیے۔ یوسف علیہ السلام اپنے ملک سے نکلے، کنویں میں پھینکے گئے، وہاں سے نکلے، پھر ایک بادشاہ کے ہاں خرید کر کے لائے گئے، اور ایک بادشاہ کے گھر میں وہ نوکر کی حیثیت سے ہیں، اور وہیں ان کی جوانی کا سٹارٹ ہو گیا۔ اب وہ جب جوان ہو گئے تو انتہائی خوبصورت، بہت ہی زیادہ خوبصورت، بلکہ یوں کہیے ہمارے تصورات سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ جوانوں کے اندر جو حسن ہوتا ہے وہ حسن یوسف علیہ السلام کے اندر کتنا زیادہ تھا۔ ہم تھوڑا سا اندازہ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ایک حدیث میں ہے، اللہ نے جوانوں کا حسن دو حصوں میں تقسیم کیا، آدھا مردوں کا حسن اس کے دو حصے کر دیے، آدھا حصہ تنہا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا، اور آدھا حسن جو مردوں کا ہے وہ دنیا کے تمام مردوں میں تقسیم کر دیا۔ تو جب آدھا 1/2 تمام دنیا کے جوانوں کو حسن ملا ہے، وہ جب اتنا ہے کہ دنیا کے حسین سے حسین اور ہیلتھی سے ہیلتھی اور سمار سے سمار جوان کیسے لگتے ہیں، کتنے اچھے لگتے ہیں، تو اس سارے حسن کا 1/2 آدھا جب یوسف علیہ السلام کو ملا ہوگا تو وہ کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے یوسف علیہ السلام انتہائی حسین ہے، اور جوانی کا آغاز جب ہوا تو اور زیادہ حسن نکھر گیا۔ تو اتفاق یہ ہوا کہ اس گھر کی خاتون، یعنی بادشاہ کی بیوی، یعنی کہیے ملک کی فرسٹ لیڈی، یعنی کہیے ملکہ، یوسف علیہ السلام پر عاشق ہو گئی، اور اس کے دل میں برے خیالات ابھرنے لگے۔ ظاہر ہے وہ یہ چاہتے ہو کہ اس کے تعلقات مجھ سے قائم ہو جائیں، مگر یوسف علیہ السلام بالکل معصوم ذہن کے ہیں، ان کو کچھ نہیں معلوم ہے کہ عورتوں کے معاملات کیا ہوتے ہیں، اور عورتوں کے مائل ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور یہ میلان سے بالکل ہی ناواقف ہیں۔ معصوم ذہن، پاکیزہ ذہن، اور جوان جب معصوم ہوتا ہے تو اور زیادہ پیارا لگتا ہے، جب وہ ان معاملات کو نہیں جانتا ہے تو اور زیادہ پیارا لگتا ہے۔ جب کوئی جوان لڑکا بگڑنے کے راستے پر چلتا ہے تو آدمی جو ہی محسوس کرتا ہے لڑکا بگڑ رہا ہے تو نفرت ہونے لگتی ہے، اور اگر کوئی جوان لڑکا اور خوبصورت ہو اور بالکل معصوم ہو اور اس کو ان معاملات کا کوئی علم نہیں تو اور زیادہ پیارا لگتا ہے، لیکن اس کا تجربہ ہر ایک کو نہیں ہو سکتا۔ خیر، اب یوسف علیہ السلام تو وہ خاتون جو ہیں وہ مائل ہو گئی، اشارے کرتی رہی، مگر یوسف علیہ السلام کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے یہ مجھ سے کیا چاہتی ہیں اور کیا کہنا چاہتی ہیں، اور یہ مجھے کیوں مسلسل دیکھتی رہتی ہیں، اور مجھے بار بار اپنے بیڈ روم میں کیوں بلاتی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کچھ نہیں سمجھ پا رہے تھے، یہاں تک کہ ایک دن مجبور ہو کر اس خاتون نے سوچا کہ بھائی یہ تو سمجھ نہیں پا رہا ہے، اس نے مجھے صاف صاف اسے کہنا چاہیے کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ جب بادشاہ اپنے آفس میں چلا گیا اور اسے معلوم تھا کہ اب یہ شام تک آفس میں رہے گا، ظاہر ہے بادشاہ کو حکومت چلانی ہے، اور وہ اپنے چیمبر میں جب بیٹھتا ہوگا اپنی حکومت کے تخت پر تو شام تک بیٹھتا ہوگا، تو جو ہی عورت نے یہ سوچا کہ وہ چلا گیا ہے، اس لیے یوسف علیہ السلام کو اس نے اپنے اندر کمرے میں بلایا، یوں کہیے آج کے زمانے میں اپنے بیڈ روم میں بلایا، اور بیڈ روم میں بلا کر کے اس نے سمجھا میں نوکر ہوں، نوکر کی حیثیت سے مجھے بلایا جا رہا ہوگا، میڈم نے مجھے بلایا، مجھے جانا ہے، خدمت کرنی ہے، یا تو پانی پہنچانا ہوگا یا کوئی اور خدمت کرنی ہوگی، تو وہ اس طرح سے آئے۔ اب زلیخا اس عورت، زلیخا کا نام قرآن میں نہیں ہے، یہ بعد میں لوگوں نے بیان کیا کہ اس عورت کا نام زلیخا تھا، اللہ کے علم میں اس کا نام زلیخا تھا یا کوئی اور نام تھا، لیکن امرأۃ العزیز، عزیز بادشاہ کی بیوی، عزیز جو ہے وہ بادشاہ کا لقب تھا۔ ہر زمانے میں حکمران کا کوئی نہ کوئی لقب ہوتا ہے، جیسے کسی ملک کے حکمران کا لقب ہے مثلا پریزیڈنٹ، کسی ملک کے سربراہ کا نام ہے مثلا چانسلر، کسی ملک کے سربراہ کا نام ہے مثلا پی ایم۔ تو اسی طرح سے مصر کے اس زمانے کے حکمران کو عزیز کہتے ہیں، جیسے مصر کے ایک زمانے کے حکمران کو فرعون کہتے تھے۔ وہ فرعون ایک نہیں ہے، وہ جو آئے گا وہ فرعون ہوگا، آج ایک فرعون ہے وہ چلا گیا تو دوسرا فرعون آئے گا، تو ہر حکمران فرعون ہے۔ اور اسی طرح سے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہر سربراہ جو ہے وہ عزیز ہے، تو عزیز مصر، جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روم کے سربراہ کو قیصر کہتے تھے، یعنی رومن امپائر کے سربراہ کو قیصر کہتے تھے، اور پرشین امپائر کے سربراہ کو کسرا کہتے تھے، اور حبشہ کے سربراہ کو نجاشی کہتے تھے۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ
کسی ملک کے سربراہ کا اس زمانے میں کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے، تو مصر کے اس زمانے کے سربراہ کو عزیز کہتے تھے. تو عزیز مصر اپنے آفس میں چلا گیا ہے، اس کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو بلایا اور کھول کر کے صاف صاف کہا کہ میں کیا چاہتی ہوں. اب یوسف علیہ السلام کو سمجھ میں آ گیا یہ کیا مجھ سے چاہتی ہیں، تو ایک دم چونکا کر کے انہوں نے کہا معاذ اللہ، یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں. اس وقت اس عورت نے کیا کہا اور یوسف علیہ السلام کا یہاں سے جواب کیا آیا، قرآن نے اس کو نقل کیا ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ قرآن اس کو واقعہ کو کیوں سنا رہا ہے؟ جواب ہے آج کے زمانے کے سامنے رول ماڈل دکھانا ہے. ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں بھی ایسا کوئی مرحلہ آئے اور تمہیں اس وقت اپنی جوانی کو یا تو بچانا ہے یا داغدار بنانا ہے، تو تمہارے لیے ہم نمونہ رکھیں گے کہ تم سے کہیں زیادہ حسین اور تم سے کہیں زیادہ سیف انسان، کیونکہ ملک کی فیسلٹی ان کا پیچھا کر رہی ہے، تو وہاں تو کسی سے کا خطرہ نہیں، کوئی ڈر نہیں ہے. تو جس طرح سے انہوں نے اپنی جوانی کو داغ لگنے نہیں دیا ہے، بس میسج تمہارے لیے یہی ہے کہ تم بھی اپنی جوانی کو بچاؤ. تو یوسف علیہ السلام کو جب اس نے کہا ہے تلک، اب اس لفظ کا ترجمہ ہم اپنی زبان میں کس طرح کر پائیں گے؟ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس نے کھلم کھلا آفر دیا. کس چیز کا؟ اس چیز کا جس کا تذکرہ کرنا مسجد میں بہت مشکل ہے. تو یوسف علیہ السلام نے جواب میں کہا معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ بچائے مجھے، اللہ مجھے بچائے، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا یہ کروں گا. اور دیکھو تیرا شوہر جو ہے وہ تو بڑا شفقت کرنے والا ہے، تو اس کی بیوی ہے، میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا. یہ تو اللہ کے نافرمانی تو الگ ہوگی، لیکن تیرا شوہر انہ احسن مثوایا، اس نے تو مجھے اچھی طرح سے اس گھر میں رکھا ہے، اگرچہ میں نوکر ہوں مگر مجھے بیٹے کی طرف شفقت کر رہا ہے، کم سے کم اس کی بیوی کو میں ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ تو خیانت ہو جائے گی. میں اس عورت نے کہا کیا کہتے ہو تم، خیانت ہوگی اور یہ ہوگی، میں کچھ نہیں مانتی، تمہیں ماننا پڑے گا، تمہیں کرنا پڑے گا، جو میری چوائس ہے وہ تمہیں پوری کرنی پڑے گی، تمہیں نہیں. انسان کا ہوتا کیا ہے؟ انسان پہلے پھسلاتا ہے پھر دھمکاتا ہے. انسان کے پاس یہی دو ہتھیار ہیں کہ اگر کسی یا تو پہلے وہ بہلائے گا اور پھسلائے گا، اگر بہلانے پھسلانے سے مقصد پورا ہو گیا تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں تو پھر آدمی ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، پریشر لاتا ہے، دباؤ ڈالتا ہے. یہی وہاں پہ ہوا. اس نے پہلے بہلایا پھسلایا، جب اسے لگا کہ اس سے تو نہیں ماننے والا ہے، انہوں نے پھر پریشر ڈالنے کے لیے کہا تمہیں ماننا ہوگا، تمہیں ماننا ہوگا، اس کے بغیر کچھ نہیں، اور تم کہیں بھاگنا چاہو تو بھاگ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ سارے گیٹ میں نے بند کروا دیے ہیں، ہر جگہ تالا لگا ہوا ہے. آج یوسف علیہ السلام اپنے کردار کو بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں اور وہ پیچھے سے دوڑ رہی ہے، یہاں تک کہ ایک گیٹ پر پہنچے پھر دوسرے گیٹ پر پہنچے، ایک ایک گیٹ کا تالا کھولتے گئے، توڑتے گئے، گیٹ کو توڑتے گئے، یہاں تک کہ آخری گیٹ پر پہنچے. جب مین گیٹ پر پہنچے اور دروازہ کھولا تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ بادشاہ سامنے سے آ گیا. تو یوسف علیہ السلام بھی ہکا بکا، اور پیچھے سے وہ عورت ہے وہ بھی ہکا بکا، حیران ہوگی یہ کیسا ہو گیا. تو عورت نے سوچا کہ اب تو یہ سارا الزام مجھ پر آئے گا، اور اگر اس سے پوچھے گا یہ فوراً کہے گا میرے بارے میں، تو سارا اور میرا شوہر مجھ سے بدظن ہو جائے گا، اور اسے لگا کہ میری بیوی ہو کر کے یہ نوکر کے پیچھے لگ گئی ہے. تو عورت نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ مجھ پر الزام لگے، بجائے اس کے کہ سچ بات کھل جائے، مجھے پہلے ہی کہہ دینا چاہیے. چنانچہ اس نے فوراً کہا تم عجیب انسان ہو، یہ نوکر گھر میں بٹھا رکھا، اس نے میری عزت پر حملہ کیا تھا، اس نے مجھے چھیڑ خانی کی ہے، اس لیے میں اس کے پیچھے دوڑ رہی تھی، کیسے انسان کو تم نے گھر میں رکھا؟ یوسف علیہ السلام حیران، ہکا بکا کہ برائی کی دعوت تو اس نے دی اور الٹا الزام مجھ پر لگا. اب یوسف علیہ السلام اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا سانس نیچے، ساتھ میں یہ بھی سوچ رہے ہوں کہ میرا تو کوئی پرسان حال بھی نہیں ہے، میرا نہ باپ یہاں نہ بھائی ہے نہ میرا خاندان ہے، میں ان کے گھر پہ نوکر ہوں، جو چاہے سو کر سکتے ہیں. اسی عورت نے مجھے برائی کی دعوت دی اور یہی عورت اب مجھے الٹا مجھ پر الزام لگا رہی ہے، میں کس سے اپنی فریاد کروں گا؟ ہکا بک. لیکن بادشاہ سمجھدار تھا، اس نے ایک نگاہ یوسف کے چہرے پر ڈالی اور ایک نگاہ اپنی بیوی کے چہرے پر ڈالی. تو آپ جانتے ہیں کہ چہرہ بتا دیتا ہے کہ غلطی کہاں ہے. سمجھدار سمجھ گیا، مجھے لگتا ہے بچہ جو ہے وہ اس کے اندر خرابی نہیں ہے بیوی میں، مگر کہہ نہیں سکا اس لیے کہ بیوی معاملہ تھا، اور اس نے سوچا کہ صاحب ہمارا آپس میں ڈسپیوٹ ہو جائے گا، بیوی کے ساتھ مجھے انبن ہو جائے گی، اس سے اسے بات دبا دی. لیکن چیمے گوئیاں شروع ہو گئی، اور چیمے گوئیاں بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی کہ لوگ الزام لگانے لگے کچھ نہ کچھ تو غلطی ہے، کچھ نہ کچھ تو خرابی ہے. آج یوسف علیہ السلام نے سوچا یا اللہ میری جوانی کو داغ لگ گیا، اگرچہ جھوٹا داغ لگا ہے، اور داغ لگانے والی اس ملک کی سب سے بڑی عورت ہے، اسی کے بعد لوگ مانیں گے میری تو کوئی نہیں سنے گا. یا اللہ میری صفائی کروا دیجئے
اور یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی ایک کام کریں گے، عورت کہتی ہے غلطی مجھ میں ہے، میں کہتا ہوں غلطی اس میں ہے، عورت یہ کہتی ہے کہ اس نے مجھے چھیڑا، میں کہتا ہوں اس نے میرا پیچھا کیا، اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو ایک کام کرتے ہیں، کل پرسوں ہی اسی خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو ابھی دودھ پیتا ہے، اس بچے سے پوچھ لیں گے غلطی اس میں ہے یا مجھ میں۔ یہ تو حیرت انگیز بات ہے کہ دودھ پیتا والا بچہ کیسے جواب دے گا، لیکن قرآن میں ہے۔ چنانچہ لایا گیا وہ بچہ اور اسے پوچھا گیا کہ بیٹا، اب کون سی لینگویج میں پوچھا گیا وہ ہم نہیں بتا سکتے، ہم تو قرآن کو کوڈ کر رہے ہیں۔ قرآن میں جو واقعے کو بیان کیا گیا، اس بچے سے پوچھا گیا، اس بچے نے کہا یوسف کا کرتا دیکھ لیا جائے، اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچ کہہ رہی ہے، یوسف جھوٹا ہے، پیچھے سے اگر کرتا پھٹا ہوا ہے اس کے معنی ہے کہ یوسف بھاگ رہے تھے، اس عورت نے پیچھے سے کرتا کھینچا ہے اپنی طرف کھینچنے کے لیے، اور وہ آگے طرف کھینچتے رہے، یہ پیچھے طرف کھینچتے رہے، نتیجے میں پیچھے سے کرتا پھٹ گیا ہے۔ پیچھے سے کرتا پھٹا ہے تو عورت غلط اور یوسف سچا، اور اگر آگے سے کرتا پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف غلط ہے۔ جب دیکھا کرتا ایک ہی تھا ان کے پاس، وہ بھی پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ وَقَدَّتْ قَمِيصُهُ مِن دُبُرٍ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ تو عزیز مصر نے فوراً کہا اپنی بیوی سے، کہا سب تیری سازش ہے، یہ تو لڑکا پاک صاف ہے، اس کا تو کوئی غلطی نہیں۔ لیکن بہرحال عورت پریشان تھی، اور ہوتے ہوتے یہ سوری سوسائٹی میں خبر پھیل گئی کہ صاحب بادشاہ کی بیوی اپنے غلام اپنے نوکر پر عاشق ہو گئی ہے، اور نوکر اس کے قابو میں نہیں آ رہا ہے، اور وہ چاہتی ہے کسی طرح سے اس کو اپنے گلے، مگر نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس لیے چاروں طرف سے جب بدبینی پھیل گئی، اس عورت نے سوچا میں ایک کام کرتی ہوں، میں ان تمام عورتوں کو جو مجھے تانا دے رہی ہیں میں دکھاؤں گی، دیکھو کتنا خوبصورت ہے، پھر دیکھتا ہوں کون سی عورت بچ پائی۔ چنانچہ عورتوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اب وہ یوسف علیہ السلام سے کہا دیکھو میرے مہمان عورتیں آئی ہیں، ان کے لیے جوس لاؤ، ان کے لیے پانی لاؤ، ان کی سروس کو۔ تو جا رہا یوسف علیہ السلام نوکر ادھر سے جمع۔ اب وہ اس زمانے کے مطابق پانی کا جگ لائے ہوں گے یا جوس لائے ہوں گے یا شربت لے آئے ہوں گے، اور جب وہ پھل، تو پہلے وہ پھل تقسیم کیے گئے، ہر عورت کے سامنے پلیٹ میں پھل ہیں اور قسم قسم کے پھل ہیں۔ اس میں آپ مان لیجئے جیسے آج کل کینو کھائے جاتے ہیں، یا اسی طرح سے موسمی کھائی جاتی ہے، اسی طرح سے ان کو پیس کر کے کھانا۔ تو ہر عورت کے سامنے پلیٹ میں وہ پھل بھی ہیں اور ساتھ میں چھریاں بھی ہیں، اور اتنے میں یوسف علیہ السلام جب داخل ہو گئے تو ہر عورت اس کو دیکھتے رہ گئی، کیسا عجیب خوبصورت، اس کا چہرہ کیسا ہے، اس کے بال کیسے ہیں، اس کا قد کیسا عجیب ہے، اس کا چلنے کا انداز کیسا عجیب ہے، اس کا رنگ کتنا اچھا ہے۔ غرض یہ کہ ایک ایک چیز انتہائی عجیب تھی۔ وہ عورتیں حیران ہو گئی، اور پھل کاٹتے کاٹتے انگلیاں کٹ گئی، مگر ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ کہے یہ تو انسان نہیں ہو سکتا، ان ھذا ملک کریم۔ اس کے بعد اگلا پلان شروع ہو گیا۔ اب ہر عورت چاہتی ہے کہ یہ میرا معشوق، میرا عاشق بن جائے، تو ہر عورت پیچھا کر رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جو ہی پتہ چل گیا، اس نے کہا یا اللہ، میں تو اپنی جوانی کو بچانا چاہتا ہوں اس داغ میں لگنے سے۔ پہلے تو ایک عورت کی جان کی مصیبت سے مجھے اپنے آپ کو بچانا تھا، اب یہ ساری میری پیچھا کر رہی ہیں، میں کیسے اپنے آپ کو بچاؤں گا؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا یا اللہ، میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں، مگر اس گندی کی زندگی میں، اس گندی کی جگہ کی زندگی میں تو تیار نہیں۔ ربی احب السجن احب الیہ، یا اللہ میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں، مگر یہاں نہیں رہوں گا جہاں مجھے ایک سے چھوٹوں گا تو دوسرے کے یہاں پھنسوں گا، دوسرے کے یہاں چھوٹوں گا تیسرے کے یہاں، کہیں نہ کہیں مجھ سے یہ گناہ کروا لیں گے، کیونکہ میرے پیچھے اس طرح سے ہو رہا ہے، میرا پیچھا اس طرح سے ہو رہا ہے۔ میں نہیں گارنٹی دے سکتا اپنے بارے میں کہ اس ایسے ماحول میں اپنے آپ کو بچا پاؤں گا، اس لیے مجھے جیل میں جانا پسند ہے، مگر یہاں نہیں رہوں گا۔ ادھر سے بادشاہ کی بیوی نے کہا، سوچا کہ چونکہ یہ میری بات مان نہیں رہا ہے تو مجھے اس کا انتقام لینا ہے، اور انتقام لینے کے لیے اس نے کیا کیا، بادشاہ نے کہا کتنے بے غیرت ہو، جس تمہارے نوکر نے تمہاری بیوی کو چھیڑا ہے اس کو تم چھوڑے ہوئے ہو، تم کو کوئی ایکشن نہیں لے رہے ہو اس کے خلاف۔ عورت نے سوچا اب چونکہ میری بات یہ مانے گا نہیں، اور اب میرا ہی مسئلہ نہیں، اب تو باقی عورتیں بھی اس کا پیچھا کر رہی ہیں، لہذا مجھے یہی کہنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے اپنے شوہر کو ورگلایا، بھڑکایا اور کان بھرے، یہاں تک کہ بادشاہ نے کہا بھائی وہ کوئی لڑکا ہے جس نے میری بیوی کو چھیڑا ہے، اور وہ سنا اور عورتوں کا پیچھا بھی کر رہا ہے، اور عورتوں کو بھی پریشان کر رہا ہے، جیل میں ڈال دو اسے۔ تو لوگ آئے اٹھا کے یوسف کو جیل میں۔ اب یوسف علیہ السلام بغیر کسی جرم کیے ہوئے جیل میں پہنچ گئے۔ کتنا زمانہ رہے؟ 3 سال، 7 سال یا 12 سال، جرم کچھ بھی نہیں۔ بس اب آگے واقعہ کیا ہوا، مجھے وہ یوسف علیہ السلام کی کہانی ساری نہیں سنانی ہے، مجھے صرف یہ سنانا تھا
کہ یوسف علیہ السلام کی زندگی کے اس واقعے کو قرآن نے کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ ہر جوان کے سامنے ایک پاکیزہ ترین کیریکٹر رہے، ہر جوان کے سامنے کہا جائے کہ دیکھو تمہارے لیے رول ماڈل یہ ہے. پھر اور آگے چلتے ہیں، مگر اور آگے چلتے ہوئے اور زیادہ واقعات اگر سناؤں گا تو اگلی جو بات مجھے کہنی ہے بطور میسج کہ وہ رہ جائے گی، اس لیے میں اس کو شارٹ کرتے ہوئے کہتا ہوں آگے چل کر کہ محمد الرسول اللہ یہ بھی جوان تھے، انتہائی خوبصورت جوان، بہت ہی زیادہ ہیلتھی جوان. اس زمانے کی خوبصورتی کی جتنی چیزیں وہ ساری ہمارے نبی کے اندر جمع تھی. آپ کی جوانی کا کلر ایسا تھا جیسا خوبصورت سے خوبصورت ترین جوان کے ہوتے ہیں. آپ کے مبارک بال ایسے تھے جیسے خوبصورت سے خوبصورت ترین بال ہو سکتے ہیں. آپ کا قد ایسا تھا جو خوبصورت سے خوبصورت ترین ہو سکتا ہے. آپ کی ہر چیز بالکل پرفیکٹ تھی. یعنی آپ کے جسم کا کوئی بھی حصہ لیں جو سب سے زیادہ خوبصورت ماڈل اس کا ہوگا وہ محمد رسول اللہ کے پاس طے تھا. یہ اب دیکھیے ہمارا نبی جس خاندان میں پیدا ہوا اس خاندان کا حال یہ ہے کہ والد ان کے پہلے مر چکے تھے. پیدا ہوئے تو ان کو بھیجا گیا دور گاؤں کے علاقے میں طائف میں. وہاں انہیں دودھ پینے کا زمانہ گزارا. پھر 2-3 سال اور رہے تو 6 سال کی عمر تھی. 6 سال کی عمر تھی تو ہمارے نبی کو ان کی والدہ کے حوالے کر دیا گیا. طائف سے ہمارے نبی کو والدہ کے حوالے کر دیا. والدہ کا نام ہے آمینہ. اب آمینہ اپنے بچے کو لے کر کے مکہ شریف سے مدینہ شریف چلی گئی اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، اور ساتھ میں اپنے والد کی قبر پر پہنچنے کے لیے، اپنے شوہر کی قبر پر. کیونکہ آمینہ کے شوہر جو 18 یا 22 سال کے عبداللہ تھے وہ مدینہ شریف میں وفات پا چکے تھے، وہیں وہ دفن تھے. تو آمینہ نے سوچا کہ بچہ پیدا ہوا ہے، اور بچہ پیدا ہونے میں پریگننسی میں تھی اور میرا شوہر گزر گیا. بچہ پیدا ہوا نہ میرے بچے نے اپنے والد کو دیکھا ہے اور نہ میرے شوہر نے اپنے بچے کو دیکھا. لہذا وہ پہنچی مدینہ شریف، اپنی والد کی قبر پر، اپنے شوہر کی قبر پر گئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کا بچہ ہے، انہوں نے اپنی والد کی قبر دیکھی. اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے بچے نے اپنی والدہ سے اپنے باپ کے بارے میں کیا کیا پوچھا ہوگا یہ اللہ کے علم ہے، اور یا پھر آمینہ کا پتہ ہوگا. لیکن لگتا یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا ہوگا اما جان میرے والد کیسے تھے، اما جان ان کا بیہیویئر آپ کے ساتھ کیسا تھا، اما جان ان کی شکل و صورت کیسی تھی، اما جان وہ ادھر کیوں آئے تھے، اما جان آپ کے لیے انہوں نے کیا کیا چھوڑا ہوگا، اما جان کتنے دنوں آپ ابا جان کے ساتھ رہی، اما جان جب میں آپ کے پیٹ میں تھا تو آپ نے نہیں ان کو روکا ہوگا کہ دیکھو میرا بچہ پیدا ہونے والا ہے، میں پریگننسی میں ہوں، اس حالت میں تم اتنا لمبا سفر مت کرو. یہ اور اس قسم کے سوالات جب ہمارے نبی نے اپنے والدہ سے پوچھے ہوں گے تو ان کے والدہ کو بہت دل دکھا ہوگا کہ میں اپنے بچے کو کیا بتاؤں گی کہ تیرا باپ کیوں آیا تھا. اور اتنا شاک ہو گیا، اتنا شاک ہو گیا کہ وہ برداشت نہیں کر پائی. اور اس کے بعد جب وہاں سے چلے ہیں جب وہاں سے واپس چلے ہیں مکہ شریف کے لیے جب واپس چلے ہیں تو راستے میں ابوا کے مقام پر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی. اور جنگل میں کھلا میدان ہے، پہاڑ ہے، پتھر ہیں، نہ درخت ہیں، نہ سایہ ہے، نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے. ایک ایسا بیاباں جنگل ہے، اور جنگل بھی ہمارا جیسا جنگل نہیں جس میں درخت ہیں، جس میں گرینری ہے. یہ ایسا جنگل نہیں، وہاں کا ڈیزرٹ والا جنگل ہے اور سنگلاخ پہاڑوں والا جنگل ہے. وہاں حضرت آمینہ کی وفات ہو گئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 سال کا بچہ پیچھے رہ گیا. اب نہ باپ ہے اور نہ ماں ہے. پھر وہاں سے ان کو اٹھا کر لایا گیا مکہ شریف میں. گھر میں باپ نہیں، ماں نہیں، بھائی نہیں، بہن نہیں. گرینڈ فادر ہیں عبد المطلب، انہوں نے کہا میں ہی پالتا ہوں بچے کو. چنانچہ وہ پالنا شروع کر رہے ہیں. 2 سال تک گرینڈ فادر زندہ رہے، وہ بھی چلے گئے. اب کہاں جائیں گے؟ اب چچا نے کہا چلو میرے پاس رہے گا یہ بچہ. یہ زمانہ ہمارے نبی کا گزرا ہے، بچپن کا زمانہ، 8 سال سے لے کر 10 سال کا. کس طرح گزرا ہے اللہ کے علم ہے. کون ان کو کھلاتا ہوگا، کون پلاتا ہوگا، کون کپڑے دھوتا ہوگا. کسی سے اگر کوئی چیز مانگتے ہوں گے تو کس سے مانگتے ہوں گے؟ آپ سبھی بچے ہو، آپ کیسے اپنے والد کو ڈیمانڈیں کرتے ہو؟ آپ کی مائیں کیسے آپ پر فدا ہوتی ہیں؟ وہ کیسے آپ کو کہتی ہیں بلا گئے رچ میرا بیٹا، میری جان، میں تجھ پر قربان. ان کو کون کہتا ہوگا؟ اور اگر کوئی چوائس ہوتی ہوگی کس سے مانگتے ہوگے؟ بچوں کو کتنے شوق ہوتے ہیں
ٹھیک ہے، اور کیسے اپنے والدین سے اپنے شوق پورے کراتے ہیں. وہ اگر اپنے شوق پورا کراتے تو کس سے کہیں گے؟ نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے. چچا بہرحال چچا ہے، اور چچا کی بیوی جو ہے وہ آپ کی آنٹی ہوتی ہیں، آپ کی چچی ہوتی ہیں. واللہ عالم ان کی کتنی محبت ان کی کرتے ہوں گے. چچا مگر تھے شفقت کرنے والے. ان کا نام تھا ابو طالب، حضرت علی کے والد. اب اس کے بعد ٹین ایج شروع ہو گئی. آپ جانتے ہیں ٹین ایج شروع ہوتی ہے 12 سال کی عمر کے بعد. تو 12 سال کی عمر کے بعد اب 13 تو 14 تو 15 تو ٹین ایج شروع ہو گئی. ایک ایسا جوان جو بہت زیادہ خوبصورت ہے، نگرانی کرنے والا اس کا کوئی نہیں ہے، نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے. سوسائٹی گندگیوں میں ڈوبی ہوئی ہے. اس سوسائٹی کے اندر ایک جوان ابھر رہا ہے، لیکن آپ نے اپنی جوانی کو کوئی داغ لگنے نہیں دیا. یہاں تک کہ جب آپ 25 سال کی عمر کے ہو گئے اور آپ کا نکاح ہوا تو ابو طالب نے نعت پڑھی، یعنی اپنے اس بھتیجے کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے انہوں نے شعر پڑھے اور نے کہا، عرب کے جوانوں، میرا یہ بھتیجا مالی اعتبار سے کمزور ہے، باپ بھی نہیں، اس کی ماں بھی نہیں ہے، پراپرٹی اس کے پاس کچھ نہیں ہے، مگر کیریکٹر کے اعتبار سے عرب کا کوئی جوان میرے اس بھتیجے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور جب وہ نکاح کی سرمنی تھی اس میں ابو طالب نے ان کا نکاح کیا ہے حضرت خدیجہ کے ساتھ. تو ابو طالب نے نکاح کی سرمنی میں جو اشعار پڑھے ہیں، جو نعت پڑھی ہے، اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی خوبیاں بیان کی. اور آگے چل کر کے ہمارے نبی جب جوان ہو گئے، جب نبی بن گئے، تو نبی بننے کے بعد پھر جو لوگ ان کے مخالف تھے انہوں نے الزامات تو لگائے، مگر کوئی یہ نہ کہہ سکا کہ آپ کی جوانی میں داغ رہا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے اپنی جوانی میں کتنے غلط کام کیے ہیں، کوئی نہیں کہہ سکا، کیونکہ آپ کی جوانی بالکل پاکیزہ جوانی تھی. جوانی کی زندگی میں جتنی غلطیاں ہوا کرتی ہیں، ہو سکتی ہیں، ان تمام غلطیوں سے آپ نے اپنے آپ کو بچایا. وہاں ڈرگز بھی تھا، وہاں منشیات بھی تھی، وہاں شراب بھی تھا، وہاں دوسرے سارے گندے کام تھے، ہوا کرتے تھے. وہ تو سوسائٹی ویسی تھی، ٹھیک. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی بالکل پاک صاف اور بیدار جوانی رہی. اور اس کا ثبوت خود وہی لوگ جو ان کے مخالف تھے وہی کہتے تھے، یار ایسا جوان تو کوئی بھی نہیں ہے. تو میرے نوجوان دوستو، میں بہت زیادہ واقعات اب نہیں سننا چاہتا. یہ بیس ہے کس بات کے لیے کہ آپ اس وقت اپنی زندگی کے جس سٹیج سے گزر رہے ہیں، یہ انتہائی کروشل وقت ہے. آپ کی جوانی آپ کے ہاتھوں میں ہے. آپ چاہو تو اس کو داغدار بناؤ، آپ چاہو تو آپ اپنے آپ کو چرچیاں بناؤ، آپ چاہو تو اپنے آپ کو برائیوں میں ڈبو دو، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. اس لیے کہ تمہارے ماں باپ سوچتے ہوں گے ہمارا بیٹا تھوڑے بگڑ رہا ہوگا، وہ تو امیدیں رکھے ہوئے ہیں کہ ہمارا بیٹا بہت اچھا بیٹا ہے، وہ بڑا سمجھدار ہے، اس کا ہضم دنیا ہے، وہ اپنا فیوچر سمجھتا ہے، وہ سمجھدار. وہ ان کی امیدیں آپ کے ساتھ یہ ہوں گے کہ سمجھدار ہوگا. اور اس حالت میں اگر آپ نے ان کے ٹرسٹ، ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی اور آپ برائیوں میں پھنس گئے تو سمجھ جائیے آپ نے اپنی جوانی کو داغدار بنا دیا. اللہ نے آپ کو 3 بڑی نعمتیں عطا کی ہیں. نمبر 1 ایمان. آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جوان ہو. مجھے خیال آیا تھا کہ میں کہوں گا کہ اگر میں آپ سے سوال کروں آپ کی زندگی کا سب سے اہم ترین مسئلہ کیا ہے، تو آپ میں سے شاید 99% یہی جواب دیں گے ہماری زندگی کا اہم ترین مقصد یہ ہے کہ ہمارا کیریئر اچھا بنے، یعنی ہم کو ڈگریاں مل جائے، پڑھائی ہو جائے، اس کے بعد اچھا روزگار مل جائے، پھر ہماری شادی ہو جائے. یہ ہماری زندگی کا اہم ترین مقصد ہے. بلا شبہ ہوگا یہ مقصد، ہونا بھی چاہیے، ہوگا بھی یہی ہے. آپ کا جواب یہی آئے گا. مگر میں کہوں گا آپ کی زندگی کا یہ سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے. آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانو، آپ ہو کیا. تم صرف انسان نہیں ہو، تم کسی عام انسان کے گھر ہیں تو محمد رسول اللہ کی امت کی جوان ہو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جوان ہو. آپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانو. جب آپ اپنے آپ کو پہچانو گے تو آپ کی اپنی جوانی اس کو داغ لگنے نہیں دیں گے، کیونکہ آپ کی جوانی انتہائی قیمتی جوانی ہے. جس قیمتی جوانی سے امیدیں وابستہ ہیں، خود آپ کی، آپ کا فیوچر آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کے والدین آپ کا فیوچر دیکھ رہے ہیں، اور آپ مسلمان جوان ہو تو آپ کا نبی آپ کے انتظار میں ہے. میری امت کے جوان آخر زندگی کیسے گزارے گا؟ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے آپ اپنے آپ کو پہچانو. جب آپ اپنے آپ کو پہچانو گے تو آپ سمجھو گے میں گلیوں میں پھرنے کے لیے نہیں ہوں، میں شراب خانوں میں ناچنے کے لیے نہیں ہوں، میں ڈانس کرنے کے لیے نہیں ہوں، میں لڑکیوں کا پیچھا کرنے کے لیے نہیں ہوں، میں وہ نہیں ہوں. کیونکہ میں جوان اگر ہوں تو دنیا کے دوسری جوانوں کی طرح نہیں ہوں، میری جوانی کچھ اور ہے.
کبھی اے مسلم، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو ہے جس کا ٹوٹا ہوا تارا۔ عقابی روح بیدار ہوتی ہے جب جوانوں میں، تو نظر آتی ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ صاحب ہمیں ناچ گانوں میں جانا ہے، ہمیں ڈانس دیکھنے ہیں، ہمیں کسی کا پیچھا کرنا ہے، کوئی ہم کو کہنا چاہیے تیرے بغیر میں جی نہیں سکتی، میں کسی پر فدا ہو جاؤں مجھے بھی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم وہ جوان نہیں ہو جو جوان تمہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب آپ نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں، اور جب پہچانا نہیں تو اسی لیے خراب کر گئی شاہین کو صحبت ذات، کہ شاہین شاہین تھا، ایگل ایگل تھا، مگر وہ کووں کا سر رہ کر کوا بن گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی آپ کے لیے رول ماڈل ہے۔ اس کا چیپٹر نمبر 2 جو میں بیان کر رہا تھا، چیپٹر نمبر 2 یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ فکر جن چند باتوں کی تھی، سب سے زیادہ فکر جن چند باتوں کی تھی، ان میں سے ایک فکر یہی تھا کہ میری امت کے جوان بگڑنے نہیں چاہیے۔ اسے آپ نے فوکس کیا اسی پر، اور فوکس کئی طرح سے کیا۔ مثلا آپ جب دنیا سے جانے والے تھے تو بڑے بڑے عہدے سارے جوانوں کے حوالے کر، بوڑھوں کے حوالے نہیں، بزرگوں کے حوالے نہیں۔ ایک طرف سے تجربہ کار انسان ہے، دوسری طرف سے چھوٹی عمر کا جوان ہے، آپ نے اہم ذمہ داری جوان کو دی تھی، بزرگ کو نہیں دی۔ حالانکہ عقل کا تقاضا یہ تھا اس کو کام، یہ حوالے کام آنا چاہیے تھا، کیونکہ تجربہ کار بھی ہے اور یہ حضور کے ساتھ رہا ہے، ساری زندگی اس نے گزاری ہے، اور جو کام ان کے حوالے کرنا ہے اس کو بہتر طریقے یہی کر سکتا ہے۔ مگر آپ نے سوچا کہ نہیں، میں یہ کام جوان کے کندھے پر ڈال دیتا ہوں، اسے ڈال دیتا ہوں تاکہ امت کے نام میسج چلا جائے، قیامت تک کے لیے آنے والے جوان یہ سمجھیں کہ ہم عیاشی کے لیے نہیں آئے ہیں، فحاشی کے لیے نہیں آئے ہیں، فیشنوں کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو ذمہ داری نبھانے کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ مکہ شریف کا گورنر بنانا ہے۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو مکہ شریف کا گورنر بنانا ہے۔ اب گورنر کس کو بنانا چاہیے تھا؟ صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو، خالد بن ولید کو، ایک سے ایک بڑے بڑے صحابہ، ان میں بوڑھے بھی تھے اور جوان بھی تھے، ہر قسم کے تھے۔ مگر آپ نے مکہ کا گورنر کس کو بنایا؟ 14 یا 15 سال کا ایک نوجوان لڑکا جس کا نام عتاب تھا، اور وہ ابھی 2 یا 3 دن پہلے مسلمان بنا، اس کو مکے کا گورنر بنایا۔ سب حیران ہو گئے کہ اتنی بڑی ذمہ داری اس بچے کو کیوں دے دی؟ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے طرز عمل سے میسج دے دیا کہ میں اہم عہدے جوانوں کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے کہ میری حکمت عملی کیا ہے، میری اسٹریٹجی کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ میری امت کے جوان یہ نہیں سمجھنے چاہیے کہ ہم تو عیاشی کے لیے ہیں، ہم فحاشی کے ہیں، نہیں، ان کے کندھوں پر ذمہ داری ڈالیں۔ تو ایک عہدہ۔ دوسرا عہدہ یمن کا گورنر بنانا ہے، تو ایک نوجوان لڑکے کو گورنر بنایا، اس کا نام تھا معاذ بن جبل، اور معاذ بن جبل جوان لڑکا ہے۔ جب آپ نے فرمایا تم کو یمن کی ذمہ داری سونپی جا رہی ہے، سارا کام تمہیں کرنا ہے، وہاں کے لوگوں کو اسلام بھی قبول کرانا ہے، ان کو مسلمان بھی بنانا ہے، ان کو سکھانا بھی ہے، مالداروں سے زکوٰۃ لینی ہے، غریبوں میں تقسیم کرنی ہے، مشکلات میں پھنسے ہوئے لوگوں کو مشکلات سے نکالنا ہے، یعنی سارا نظام تمہارے کندھوں پر ہوگا۔ اور صاحب نے فرمایا کہ دیکھو، جب حضور نے اس کو رخصت کیا، اب معاذ بن جبل گورنر بن کے جا رہے ہیں، اور آپ جب سی آف کر رہے ہیں اسے، تو آپ نے سوچا میں ان کے ساتھ چلوں گا تھوڑا آگے تک۔ معاذ بن جبل گھوڑے پر سوار ہیں، اللہ کے نبی ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، تو معاذ بن جبل نے دیکھا نبی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، تو سوچا میں کیسے چلوں گا، گھوڑے پر رہوں گا، میں نیچے اتر جاتا ہوں تب تک جب تک حضور میرے ساتھ ہیں، اور جب حضور واپس مڑ جائیں گے پھر اس کو گھوڑے پر سوار ہو جاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی فرمایا نیچے مت اترو، تم گھوڑے پر رہو۔ پھر فرمایا جی حضرت میں تو نہیں بیٹھ پاؤں گا۔ جناب میں کیسے بیٹھ پاؤں گا، آپ پیدل چل رہے ہیں، میری تو ہمت نہیں ہے ایسا کرنے کی۔ آپ نے فرمایا گھوڑے پر بیٹھے رہو، میں تم کو رخصت کرنا چاہتا ہوں، میں الوداع کر رہا ہوں تمہیں، اور بات سنو میری۔ اور یہ کہہ کر کے حضور نے فرمایا معاذ بھول جاؤ اس کو کہ تم نیچے اترنا چاہتے ہو، تم پہلے سنو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تم یمن سے واپس یہاں آؤ گے تو مجھ سے ملاقات نہیں ہوگی، یہ آخری ملاقات ہے۔ بس ان کے پاؤں سے زمین نکل گئی، انہیں سوچنے کہ میں آخری ملاقات میں نبی کے کر رہا ہوں۔ چاہتے تو کہتے حضرت میں تو نہیں جاؤں گا تب تک جب تک آپ ہیں دنیا میں یہ رہوں گا، مگر آرڈر تھا۔ تو نکل گئے اور روانہ ہو گئے، آنکھوں میں آنسو، دماغ گھوم رہا ہے، ایک ایک نظر پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے ہیں، آخری نظر، آخری نظر۔ اب جب میں آؤں گا تو یہ چہرے انور مجھے نظر نہیں آئے گا۔ حضور نے فرمایا تھا اب جب آؤ گے تو میری قبر دیکھ لو گے، مجھے نہیں دیکھو گے۔ روانہ ہو گئے، یمن کا سارا نظام چلایا، ہزاروں کو کلمے پڑھائے، غریبوں کی مددیں کی، مالداروں سے زکوٰۃ وصول کی تو غریبوں کا تقسیم کیا۔ وہاں کے لوگ حیران ہو گئے کہ فرشتہ آ گیا ہمارے لیے۔ محمد وہ تھا معاذ بن جبل۔
जवान। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम को इसी तरह से फौज का कमांडर बनाना था। 17 साल का नौजवान लड़का उसामा बिन ज़ैद, उसको कम जिम्मेदारी सौंपी। गर्ज है कि अल्लाह के नबी ने अपनी हिकमत अमली से ये तदबीर इख्तियार की कि सारे आम काम में जवानों के हवाले कर दूंगा, ताकि जवानों को मैसेज मिल जाए कि तुम दुनिया में अय्याशी और फहाशी के लिए नहीं आए हो, तुमको तो बहुत ऊंचा मिशन तुम्हारे हवाले किया जा रहा है, वो ये कि तुम मुसलमान जवान बनकर जिंदगी गुजारोगे, फिर पाक दामन होकर जिंदगी गुजारोगे, फिर आगे चल करके तरह तरह की जिम्मेदारियां तुम्हारे कंधों पर आएंगी। तुमको तुम्हारा अपने आप को भी चलाना है, अपने बूढ़े माँ बाप को भी चलाना होगा तुम्हें, और तुमको आगे चल करके तुम्हारा निकाह, तुम्हारे भी बच्चे होंगे, और हो सकता है कि तुम किसी ऑफिस में बतौर अफसर के पहुंचोगे, हो सकता है कि तुम किसी कोर्ट में बतौर जज के पहुंचोगे, हो सकता है तुम किसी बाजार के ट्रेड यूनियन के चेयरमैन बनोगे, हो सकता है कहां कहां तुम किसकी जगह पहुंचोगे नहीं मालूम है, और हो सकता है तुम किसी अहम जमा के सरबराह जिम्मेदार बनोगे। तो उस वक्त तुम्हारी ये जवानी दागदार नहीं होनी चाहिए, बेदाग जवानी के साथ तुम नई जिंदगी की सरगर्मी स्टार्ट करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को जिन बातों को बहुत ज्यादा फिक्र थी, जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया, जवान बिगड़ने नहीं चाहिए, इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या फरमाया? कयामत के दिन फरमाया, लोगों उस वक्त तुम्हारा क्या बनेगा, लोगों उस वक्त तुम्हारा क्या बनेगा जब तुम्हारे जवान बिगड़ जाएंगे। आपने फरमाया फासिक व फाजिर बन जाएंगे। फासिक व फाजिर बनने का मतलब क्या है? वो ड्रग्स करते होंगे, वो शराब पीते होंगे, वो नाच गानों में जाते होंगे, वो फजूल खर्चियां करते होंगे, वो गुनाह के कामों में होंगे, वो खुश होते होंगे उन चीज़ों से जो चीज़ें अच्छी नहीं हैं, मगर उनको लगेगा कि हाँ यही मज़े की चीज़ें हैं। इस तरह से उनका कैरेक्टर साफ शफाफ कैरेक्टर नहीं रहेगा। आगे चलकर वो खुद अफसोस करेंगे कि हमने क्या क्या किया है। आगे चलकर वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनको कोई कहेगा तुम चरसी थे, तुम शराबी थे, तुम आवारा थे। आगे चलकर के खुद उनके बच्चे अगर बिगड़ने लगेंगे, वो कहेंगे बेटा तुम ये नहीं करना, और बेटे को पता चल जाएगा तो आवाजान आप भी तो खुद ऐसे ही थे। उस वक्त शर्मिंदा होंगे कि हमने अपनी जवानी को कैसे दागदार बनाया। ये अल्लाह के नबी ऐसा हमको फिक्र थी कि मेरी उम्र के जवान, और साथ में आपने हौसला अफजाई की कि देखो अगर तुम अपनी जवानी को बुराई से बचाओगे तो तुमको बहुत बड़ा मेडल मिलेगा, और वो मेडल मिलेगा अल्लाह की तरफ से। तो हुजूर ने फरमाया, क्या फरमाया कि जब जवान बुराई से तौबा करता है, जब जवान बुराई से तौबा करता है तो अल्लाह को इतनी खुशी होती है कि 100 बूढ़े अगर तौबा करेंगे उतनी खुशी नहीं होती है जितने एक जवान के तौबा करने से। इन तमाम बातों को बुनियाद बनाकर अब मैं आगे अर्ज करना चाहूंगा, और बड़ी हिम्मत के साथ अर्ज करना चाहूंगा, आप बड़ी तवज्जो के साथ सुने। मेरे नौजवान बच्चों, नौजवान भाइयों, तुम जिन वालिदैनों के हो हम उन्हें नहीं जानते, और यह भी हो सकता है कि वो हमें नहीं जानते होंगे, लेकिन वो सब हमारे भाई हैं। तुम्हारी माएं जिनके पेटों से तुम पैदा हुए, जिन माओं ने तुमको दूध पिलाया, वो हमारी बहनें हैं, क्योंकि वो भी कलमा पढ़ने वाली मुसलमान खातून हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कलमा पढ़ने वाले। जिन तुम अबा जानों के तुम बच्चे हो वो तुम्हारे वालिदैन हमारे भाई हैं, हम उन्हें नहीं जानते मगर हमारा भाई है। तो जैसे हम अपने बच्चे के बारे में चाहेंगे कि हमारा बच्चा अच्छे से अच्छा बन जाए, ऐसे तुम से हर बच्चे के बारे में हम चाहेंगे कि हमारे उस भाई का ये बच्चा बिगड़ने न पाए, हमारे भाई का ये बच्चा बर्बाद न होने पाए, हमारे भाई का, हमारी बहन का इस बच्चे को कोई जिंदगी में दाग न लगने पाए। और अगर किसी जवान की जवानी बेदाग रही तो जितनी खुशी अपने बच्चे के बेदाग जवानी पर होगी, उतनी खुशी आपकी जवानी के बेदाग रहने पर होगी। लिहाजा मुझे ये नहीं देखना है कि आपका दिल तो नहीं दुखेगा इन बातों के सुनने से, लेकिन मुझे सच बातें बतानी है, और ये इसलिए बतानी है कि अगर कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर की हमदर्दी का तकाजा है कि साफ साफ बताए जनाब आप ये गलतियां कर रहे हैं, आपको इनको परहेज करना होगा। अगर डॉक्टर को लगता है कि उसका पेशेंट स्मोकिंग कर रहा है, और डॉक्टर को लगता है कि जब तक ये स्मोकिंग कंट्रोल नहीं करेगा तब तक ये इसका इलाज ठीक नहीं होगा, उसको कहना चाहिए कि जनाब आपको स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी, तभी आप शायद दवाई काम करेगी। अगर डॉक्टर को लगता है कि मेरा पेशेंट ड्रिंकिंग कर रहा है और ड्रिंकिंग की वजह से उसका लीवर इन्वॉल्व हो चुका है और मुझे बताना पड़ेगा इसको कि साहब आपको ड्रिंकिंग छोड़नी पड़ेगी, डॉक्टर को उसको बोलना पड़ेगा। अगर खुदा न खास्ता डॉक्टर के पास पेशेंट आया और डॉक्टर को लगा कि ये बहुत खतरनाक गलती में मुब्तला है, और डॉक्टर समझ गया कि इसके अंदर एक गलती है जिस गलती की वजह से अगला इसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, तो डॉक्टर को खुल करके हमदर्दी के साथ, ताना देकर नहीं, हमदर्दी के साथ कहना चाहिए बेटा आप जो कुछ कर रहे हो इसको कंट्रोल करो
اور اگر آپ کنٹرول نہیں کرو گے تو آپ آگے چل کر کے اپنی بیوی کے قابل نہیں رہو گے. اب بیٹا کہ جی کیا ہے وہ؟ اگر ڈاکٹر سمجھدار ہوگا تو وہ کہے گا میں نے سنا ہے ہمارے نبی نے کہا ہے کہ لعنت اس انسان پر جو اپنے ہاتھ کے ساتھ نکاح کرے گا. تو بچے کو فوراً سمجھ میں آ جائے گی یہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں. اس کو چھپانا نہیں ہوگا، اس کو بولنا ہوگا. بس ٹھیک اسی طرح سے ہمدردی کا تقاضا ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ صاف صاف کہو ان بچوں سے اور ان کو بتاؤ کہ اگلی تمہاری زندگی کا سفر جن کانٹوں سے گزرنے والا ہے ان کانٹوں سے کیسے تم اپنے آپ کو بچاؤ گے. تو میں صاف صاف کہنا چاہوں گا آپ اس جوانی کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے ایمان کو خطرہ ہے. کہاں سے خطرہ ہے؟ جواب، غلط ویب سائٹیں کام کر رہی ہیں، تھیوریاں کام کر رہی ہیں، گروپ کام کر رہے ہیں، ایتھیسزم کے نام پر اور ایگنوسٹکزم کے نام پر اور ایکس مسلم کے نام پر افراد کام کر رہے ہیں. وہ ہو سکتا ہے کبھی آپ کے گھر تک پہنچ جائیں، وہ ہو سکتا ہے آپ کے کلاس روم تک پہنچ جائیں، وہ ہو سکتا ہے میڈیا کے تھرو آپ تک اپنی آواز پہنچائیں اور آپ کنفیوز ہو جائیں گے اللہ کے ذات کے بارے میں، نبی کے ذات کے بارے میں، اسلام کے بارے میں. تو اپنی ایمان کو بچائیں گے آپ. اور اگر کہیں خدا نہ خواستہ کوئی کنفیوژن ہوا تو کسی ماہر جاننے والے سے آپ ملیں گے اور اپنے ایمان کو بچائیں گے. اور اگر آپ کو کنفیوژن ہوا اور آپ نے صرف اپنے دماغ میں بٹھا کر کے رکھا اور ظاہر نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ انفیکشنوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، آپ بچ نہیں پائیں گے. یہ میں خواہ نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے سامنے تجربات ہیں. کل شام بھی مجھے ایک لڑکے نے یہی صورتحال بتائی تھی، جبکہ شاید ڈاکٹر بن چکے ہیں یا بننے والے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے وہ یہاں موجود بھی ہوں گے اس وقت. تو اپنے ایمان کو آپ بچائیں گے. حملے آپ پر ہوں گے، کوئی آدمی کہے گا جب خدا کو دیکھا ہی نہیں تو آپ کیسے خدا کو مانتے ہو؟ جناب 1400 سال پہلے کوئی نبی گزرا ہے، ہم آج اس کو فالو کیوں کریں گے؟ وہ تو اس بیکورڈ زمانے میں تھا، آج فارورڈ زمانہ ہے. جناب انہوں نے جو چیز بیان کر دی ہے یہ کیا ضروری ہے ہمیشہ کے لیے بیان رہنی چاہیے؟ نہیں، آج ان کا الاؤ کیا جانا چاہیے. غرض یہ کہ 10 قسم کی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی اور آپ کا ایمان ڈگما جائے گا. آپ سوچیں گے پتہ نہیں صحیح بھی ہے یا نہیں. اور ادھر سے ایک خطرہ اور ہے. وہ خطرہ کیا ہے؟ شیطان آپ کو سکھائے گا کہ اگر آپ فالو کرو گے تو آپ کو پابندیاں لگ جائیں گی. آپ کہو میں کسی کو مانتا ہی نہیں، پھر آپ کی مرضی جو چاہے سو کرو، کیونکہ جو چاہے سو کرو کرنے کے لیے آپ کو جو رسی بندھی ہوئی ہے اسلام کی، تو جو ہی آپ کہیں گے میں اسلام کو مانتا ہی نہیں، میں خدا کو مانتا ہی نہیں، اس کے بعد آپ کو کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ یہ کام مت کرو، کیونکہ آپ فری ہو چکے ہیں. تو یہ حملے ہوں گے آپ کی جب آپ کے ایمان پر، اپنے ایمان کو بچائیں گے. اور یہ بات اس لیے بھی کہی جا رہی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا. اور اس کے لیے ایک چیز اور آپ کو سمجھنی ہوگی، وہ یہ کہ آپ کو شاید اندازہ ہوگا یا معلومات ہوں گی کہ یہ جو کنورجن ہوتا ہے، مذہب چھوڑ کر دوسرے مذہب کی طرف جانا، اس میں سب سے کم محنت مسلمانوں کی طرف سے، کہ مسلمان کوئی کام نہیں کر رہے ہیں دنیا کی قوموں کو اسلام کی طرف دعوت دینے کی. سب سے کم محنت مسلمانوں کی طرف سے ہے. باقی تمام قومیں بہت زیادہ محنت کرتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جس مذہب کی طرف لوگ آتے ہیں وہ اسلام ہے. وہ ہماری محنت نہیں ہے، وہ اسلام خود ان کو کھینچتا ہے، کیونکہ اسلام نیچر کو مطابق ہے. اسلام انسان کو سب کچھ دیتا ہے. اسلام انسان کو پیس دیتا ہے. اسلام کو ترقی دیتا ہے. اسلام انسان کو سلیقہ دیتا ہے. اسلام میں تمام وہ خوبیاں ہیں جو ہونی چاہیے. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جناب کوئی خوبی تھی اور اسلام میں نہ ہو، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ انسانوں کے لیے میں نے دین آخری دن بھیجا ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ صاحب یہ بڑی اچھی چیز تھی مگر افسوس اسلام میں نہیں ہے، جناب یہ بہت خراب چیز ہے مگر کیا کریں اسلام نے اس کو لازم کیا ہے؟ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے. ایک چیز بھی ایسی نہیں دکھائی جا سکتی ہے کہ جو بہت اچھی تھی مگر اسلام میں وہ نہیں ہے، اور ایک چیز بھی ایسی نہیں دکھائی جا سکتی تھی جو بہت خراب ہے مگر اسلام اس کو لازم کرنا، ایسا کبھی نہیں ہوگا. اسلام جن چیزوں کا آپ کو آرڈر کرتا ہے وہ لازماً آپ کے لیے سوٹیبل ہوگا، چاہے آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اور اسلام جن چیزوں کو بین کرتا ہے وہ لازماً آپ کے لیے نقصان پہنچانے والا ہوگا، اس لیے اسلام نے اس کو بین کر دیا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو معلومات نہ ہو، ہمیں معلومات نہ ہو، لیکن ہوگا ایسا ہی، ہوگا ایسا ہی. بس مان لیجئے اسلام نے کہا ختنہ کرو. جی کیوں کریں گے ختنہ؟ کہ ہمارا آرڈر آپ کو کرنا پڑے گا. ہم نے کہا جی بہت اچھا، ہم آپ کے بندے ہیں، ہم کرتے ہیں ختنہ. اس ختنہ کرنے میں تکلیف بھی ہوگی، چھوٹا بچہ روتا بھی ہے، اور روتا بھی ہے بعض دفعہ 6 مہینے تک ٹھیک بھی نہیں ہوتا. اور اگر بچہ شرارتی ہوگا تو وہ اس کو ہیل نہیں ہونے دیتا ہے، ٹھیک ہے. اور گھر والے اگر بے احتیاط ہوں گے تو اور زیادہ کبھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن ختنہ کرا ہے. آج کا میڈیکل بتا رہا ہے کہ ختنہ کرنے کے فائدے کیا ہیں. پرائیویٹ طور پر کینسر ہونے کے کیسز
मुसलमानों में 0% है। वजह उसकी खतना है, वजह उसके खतना है। और प्राइवेट तौर पर कैंसर होने के केसेस तमाम उन लोगों में जिनके खतने नहीं हुए। आज पता चला हमको खतना करने के फायदे हमारे नबी ने क्या बताए। हमारे कुरान ने कहा, हमारे नबी ने कहा, आपको गोश्त खाना है पहले ज़बह करो, और ज़बह करना भी जिंदा जानवर, और वो तड़पना चाहिए, सारा खून निकल जाना चाहिए। उस वक्त तक हमको समझ में नहीं आता था ज़बह करने का हुक्म कुरान ने क्यों दिया। आज पता चलता है, और आज अच्छी तरह से क्लियर हो गया। मेडिकल साइंस तफसील के साथ समझा रही है कि इंसान का मैदा खून डाइजेस्ट नहीं कर सकता। इंसान के मैदे के लिए लिक्विड दूध बहुत फायदेमंद है, लेकिन लिक्विड खून जहर है, और इसलिए बैन कर दिया गया उसको कि साहब आप मुर्दार जानवर नहीं खाएंगे, आप खून नहीं पिएंगे। अल्लाह ताला को थोड़े खून को अपने लिए रखना था। जानवर अल्लाह ने पैदा फरमाया, ये गाय है, इस गाय के अंदर से एक लिक्विड निकल रहा है दूध, अल्लाह फरमा रहे हैं कि पियो उसको। दूसरा लिक्विड निकलता है खून, फरमाते बिल्कुल नहीं पीना। तो वो भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, मगर वो हमारे लिए जहर है और ये हमारे लिए शिफा है। लेकिन आज का मेडिकल वो बता रहा है। और अगर किसी को समझ में ना आए तो चंद दिनों तक दूध का खून का एक गिलास पीकर देख लें, फिर देखें एक हफ्ते के बाद क्या हालत हो जाती है। क्योंकि इंसान का मैदा खूंखार जानवर का मैदा नहीं है। मैं समझा रहा था ये कि अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने जितनी चीजों को हराम कर दिया है वो तमाम की तमाम चीजें इंसानों के लिए मुज़िर हैं। लिहाजा अल्लाह ताला शानों ने एक तरफ से इंसान के अंदर कुछ जज्बात रखे हैं। वो जज्बात क्या होंगे? जो ही इंसान टीन एज में दाखिल होगा तो अल्लाह ताला तैयारी कर रहा है, इसको मर्द बनना है, उसको मर्द बनकर फैमिली लाइफ गुजारनी है। अब इसको तैयारी करूंगा तमाम चीजें। अब वो सेक्सुअल हार्मोन्स डेवलप होने लगेंगे, अब वो तैयार होने लगेगा, अब ये माइल होने लगेगा, उसको मजा आएगा लड़कियों के साथ बात करने में, उसको अपनी बहन से नहीं अपनी अजनबी बच्चों से मजा करने मजा आएगा। इसको जी चाहता है मैं किसी को कहूंगा मैं तुझ पर कुर्बान हो जाऊंगा, तेरे बगैर मैं जी नहीं सकता, मैं तेरे लिए तारे तोड़ करके लाऊंगा। और ये इसका जी चाहता है कोई मेरे लिए तड़पे और कोई मुझे कहे कि तेरी वजह से मुझे नींद नहीं, तेरे बगैर मैं जी नहीं। ये इंसान की प्यास होती है, कोई मुझे प्यार के जुमले बोले, ये प्यास होती है जवानी में। और इस पे उधर से अल्लाह ताला फरमा देखो मैं तैयारी कर रहा हूं, तुम्हें आगे चलकर मर्द बनकर जिंदगी गुजारनी है। अभी से अपने आप की गलत यूजिंग मत करना, अभी से अपने आप को गलत रास्ते पे मत डालना, तुम फेल हो जाओगे। अपने आप को होल्ड पर रखो, कंट्रोल में रखो। मैं तैयारी कर रहा हूं, अभी तुम फूल नहीं बने हो, अभी तो तुम कली हो सिर्फ। इस कली के वक्त में अगर तुमने जबरदस्ती अपने आप को खोल लिया और खोलने के बाद तुम सूंघने लगो कि खुशबू नहीं आएगी और आगे चलकर तुम फूल बन नहीं सकते। मेरे नौजवान भाइयों, इस वक्त जो तुम पर अटैक आ सकते हैं, मैं समझा रहा था ईमान का अटैक आएगा, तो अपने ईमान को बचाना। हो सकता है तुम जिन क्लासों में हो वहां, हो सकता है तुम जिस हॉस्टल में हो वहां, हो सकता है तुम जिस इंस्टीट्यूट में हो वहां कोई आदमी आएगा, कोई बुक तुमको मिलेगी, कोई वेबसाइट काम कर रही होगी, कोई थ्योरी तुम्हारे सामने लाई जाएगी और उसके नतीजे में तुम डगमगा जाओगे और शक हो जाएगा पता नहीं खुदा है या नहीं। तुम्हें शक पैदा हो जाएगा पता नहीं नबी सच्चे थे या नहीं। उनके कैरेक्टर के बारे में तुमको अजीब अजीब बातें सुनाई जाएंगी और तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो तुम्हारा ईमान खत्म हो जाएगा। तो अपने ईमान को बचाना, और अगर इस किस्म का कभी अटैक आ गया तो किसी बाहर से मुलाकात करके और अपने कंफ्यूजन को दूर कर लेना। और आज चूंकि लिटरेचर का जमाना है, आप ढूंढो जो सच्चे सही काम करने वाले हैं। वेबसाइटों में बहुत सारे ऐसे स्कॉलर हैं जो बिल्कुल सही स्कॉलर हैं, जो उन अथिस्टों के साथ भी डिबेट करते हैं, जो अग्नास्टों के साथ भी डिबेटें करते हैं, और जो मुर्तदीन के साथ भी डिबेटें करते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू अच्छी तरह से बताते हैं। और उसमें कितने ही लोग इस्लाम की तरफ वापस आ भी जाते हैं। तो अपने ईमान की हिफाजत करना। तुम ईमान वाले के घर में पैदा हुए, तुमने ईमान वाली माँ के पेट में अंदर 9 महीने गुजारे हैं, तुमने ईमान वाली माँ का दूध पिया है, और तुमको जब पैदा हुए थे तो तुमको कानों में अजान पड़ी गई होगी, और तुम जब पैदा हुए तो आगे चलकर तुमको खत्म किया गया होगा। ये सारा इसलिए कि हम ईमान वाले हैं। और अगर अच्छी तरह से समझ लें, अगर हम अपनी ईमान पर बाकी नहीं रहना चाहते हैं, अल्लाह को कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। इसलिए कोई परवाह नहीं है कि जनाब यहां से ये इधर निकल जाएगा, वहां से दूसरा आएगा, और वो जो दूसरा आएगा वो इतना अच्छा होगा, वो इतना अच्छा होगा कि अकलें हैरान हो जाती हैं। वो कैसे? जितने रिवॉर्ड होकर के आते हैं वो एक एक चीज पर अमल करते हैं। सारी दुनिया में यूरोपियन कंट्रीज में सबसे ज्यादा इस्लामी फोबिया है और सबसे ज्यादा इस्लाम के खिलाफ बोला जाता है। मगर सबसे ज्यादा इस्लाम कहां फैलता है? यूरोप में, और उसमें लड़कों में भी और लड़कियों में भी। बूढ़े इंसान नहीं। चुनाचे लिटरेचर पढ़ो। मैं अलग से तजवीज देना चाहूंगा कि आप वो लिटरेचर जरूर पढ़ें जिस लिटरेचर में इस्लाम कबूल करने वालों के वाकयात और हालात लिखे हुए हैं। जो लोग किसी और को छोड़ करके इस्लाम की तरफ आते हैं उनके हालात आप पढ़ें और देखें वो किस किस चीज पर इस्लाम को मुतासिर हो जाते हैं। अल्लामा इकबाल ने एक मरतबा कहा था
کہنے لگا میں تعجب کی بات تمہیں سناؤں؟ کہنے لگا جی ہاں۔ کہنے لگا میرے پاس ایک انگریز آیا، کہنے لگا جی میں مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا میں نے بریانی کھائی اس لیے میں مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہنے لگا مجھے لگا جس قوم کا کھانا اتنا مزیدار ہے ان کا مذہب غلط نہیں ہو سکتا۔ علامہ اقبال نے اس بات ایک جملہ کہا، کہنے لگا اصل میں اللہ تعالیٰ شانہ جب کسی کے لیے ہدایت کا دروازہ کھول دیتے ہیں تو معمولی چیز کو بہانہ بنا دیتے ہیں۔ کتاب میں لکھا ہوا، میرے پاس کتاب موجود ہے۔ اقبال کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا یہ انگریز تھا، وہ جب یورپ سے آیا پہلے بمبئی اترا، اب بمبئی میں وہ نہیں ہے، یہاں کے ہندوستان کے لوگوں کو اس نے دیکھا تو کچھ لوگ کرتے ہیں نمستے، کچھ لوگ کرتے ہیں یہ، کچھ لوگ کرتے ہیں سلام۔ تو جب اس نے مسلمانوں کا سنا السلام علیکم السلام علیکم، تو کسی ایک مسلمان سے پوچھ رہا ہے وہ بھائی السلام علیکم کیا چیز ہے؟ ہم تو کرتے ہیں گڈ مارننگ گڈ ایوننگ، یہ آپ لوگ السلام علیکم اس کا میننگ کیا ہے؟ تو اس نے کہا وہاں امام صاحب مسجد میں ہیں اور امام صاحب بڑے قابل انسان تھے۔ تو انگریز امام صاحب کے پاس آیا، اس نے کہا السلام علیکم میننگ کیا ہے؟ تو امام صاحب نے کہا دیکھو السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے تم سلامت، تمہارا ایمان سلامت، تمہاری جان سلامت، تمہاری عزت سلامت، تمہارے ماں باپ سلامت، تمہاری دنیا اور آخرت سلامت، یہ سب کچھ ہم کہتے ہیں السلام علیکم کے ذریعے سے۔ تو انگریز حیران ہو گیا، ہم تو کہتے ہیں گڈ مارننگ، آپ کی صبح اچھی، بس۔ اور یہ اتنا براڈ سلام ان کا ہے۔ بس وہیں سے اس نے قرآن خریدا، کتاب پڑھی، پھر لاہور پہنچا، اور لاہور پہنچ کر کے اقبال سے کہتا ہے جناب میں مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ اقبال نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا السلام علیکم کی وجہ سے۔ تو غرض میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہاں سے آ رہے ہیں اور ایک ایک چیز پر عمل کرتے ہیں، اور اگر ہم کہیں گے نہیں ہمیں نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا نکل جاؤ تم۔ تو اپنی ایمان کی حفاظت۔ دوسری چیز اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے وہ ہے آپ کا کیریکٹر۔ اس کیریکٹر کی حفاظت مشکل بھی ہے اور بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے کیریکٹر کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو جناب آپ کی اگلی زندگی کامیاب ہوگی، اور اگر آپ اپنے کیریکٹر کی حفاظت کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، اگر آپ نے ڈانس کی محفلوں میں وقت گزارا، اگر آپ نے کسی نامحرم کے ساتھ گھومنے کے چکر کاٹے، اگر آپ کیفیٹیریاؤں میں ہوٹلوں میں گھومتے رہے، اگر آپ گاڑیوں میں گھومتے رہے، اور اگر آپ نے وہ ساری چیزیں کی تو کیا ہوگا؟ کچھ دنوں تک تمہیں مزہ آئے گا اور اس کے بعد تم ڈپریشن میں چلے جاؤ گے، اس کے بعد تمہارا سکون چھن جائے گا، اس کے بعد تمہاری جوانی کو اندر سے آگ لگ جائے گی، اور آگے چل کر کے تمہاری دماغی صحت جو متاثر ہوگی، تمہاری جسمانی صحت جو متاثر ہوگی، تمہارا کردار بھی برباد ہو جائے گا، تم پیسے بھی غلط خرچ کرنے لگو گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ تم سے سکون چھین لے گا، تو تمہاری تعلیم بھی برباد ہو جائے گی، تو تم کہیں بھی نہیں رہو گے۔ اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیں، جو لوگ زناکاریوں میں چلے گئے، ڈرگس میں چلے گئے، شراب آوارگی میں چلے گئے، کچھ دنوں تک بڑا مزہ رہے گا، اور کچھ دنوں کے بعد پھر مزے سارے ختم ہو جائیں گے، پھر ٹینشنوں کا شکار ہوں گے، پھر ڈپریشنوں کا شکار ہوں گے، پھر نیند اڑ جائے گی، پھر سکون نہیں آئے گا، پھر کھانا کھاؤ گے تو وہ ہضم نہیں ہوگا، اور اس کے بعد پھر تم آرام چاہو گے تو آرام بھی نہیں ملے گا، پھر تمہیں سمجھ میں بھی نہیں آئے گا پریشانی کیا ہے۔ تم دیکھ رہے ہوں گے میرے پاس پیسہ بھی ہے، موبائل بھی ہے، یہ سب کچھ ہے، پھر بھی میں پریشان کیوں ہوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ شان ہے تمہارا دل کا سکون چھین لیا ہوگا۔ تو اپنے کیریکٹر کی حفاظت۔ اس عمر میں آپ کو خطرہ ہے کہ آپ بری عادتوں میں شکار ہو جائیں گے۔ مان لیجیے خدا نہ خواستہ آپ ڈرنکنگ کا شکار ہو گئے، آپ براؤن شوگر کا شکار ہو گئے، آپ انڈکشنوں کے ذریعے سے نشے کی چیزیں لگانے کی عادی ہو گئے، 2 یا 3 مرتبہ اگر یہ بری عادت آپ کو لگ گئی پھر یہ آپ کا پیچھے چھوڑنے والی نہیں ہے۔ اور یہ ہم اپنا تجربہ نہیں بتا رہے ہیں، جو بیچارے ہمارے بچے اس میں پھنس گئے اور نکل نہیں پا رہے ہیں اور وہ رو رہے ہیں اور ان کے ماں باپ بھی رو رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جب ہم ان کا حالات جب سنتے اور دیکھتے ہیں تو عقل حیران۔ میرے پاس ایک ماں اپنے بچے کو لے کر کے آئی، اس نے کہا جناب، ماں اپنے بچے کو لے کر کے آئی اور وہ کہتے ہیں جناب بچے کی حالت دیکھیے، تقریباً 2 کروڑ روپے یہ خرچ کر چکا ہے، کیونکہ باپ مر گیا اور باپ نے جو پراپرٹی چھوڑی ہے تقریباً 2 کروڑ روپے یہ ڈرگس میں اڑا چکا ہے، اور اب اس کی صحت بھی باقی نہیں ہے، اس کو پیشاب بھی نکل جاتا ہے، یہ کھڑا بھی نہیں رہ پاتا ہے۔ پھر مجھے کہتی ہے یا تو آپ اس کو ٹھیک کرا دو کسی طرح سے، اور اگر نہیں تو مجھے اجازت دے دو، میں چائے میں اس کو کوئی چیز کھانے کو دوں گی۔ تو کشمیری زبان میں اس نے کہا گاند گئے صاف۔ یہ ماں اپنے بچے کو کہتے ہیں گاند گئے صاف، یعنی یہ بلا دفع ہو جائے گی اس دنیا سے۔ ماں وہ ماں جو اپنے بچے کے 10 مرتبہ کہا کرتے ہیں 1 گھنٹے میں تجھ پر قربان میری جان، اور وہی ماں کہتے ہیں گاند گئے صاف۔ آج یہاں پہنچتا ہے۔ اسے میں نوجوان بھائیوں میں بڑی درد مندی کے ساتھ آپ سے کہنا چاہوں گا، آپ کا ہمدرد بن کر کے، کہ آپ ڈرگ سے، فضول خرچی سے، ڈانس دیکھنے سے، میوزک سننے سے
اور لڑکیوں کے چکر میں پھنسنے سے اپنے آپ کو بچا لیں اگر آپ بچانے میں کام ہے، اور اس کے لیے آپ کو اپنے آپ سے لڑنا پڑے گا. آپ کے اندر سے جذبات ابھریں گے، آپ کا جی چاہے گا میں کسی کے پیچھے کروں، اور اگر آپ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہوگے تو شیطان بیٹھنا نہیں دے گا، شیطان اس کو استعمال کرے گا، تم یہیں سے پیچھا کرو، اور وہ وہیں سے آپ کو فون آئے گا اور وہ کہیں گا کہ آپ تم کتنے اچھے مجھے لگتے ہو اور تیرے بغیر میں جی نہیں سکتی، اور میں تجھ پہ پھر بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کہے گی کہ میں نے تمہارا فوٹو اٹھا لیا ہے، میں اپنے فوٹو کے ساتھ کہیں اور دکھا دوں گی اور تم بدنام ہو جاؤ گے، یا تو میری بات مانو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کہ میں سوسائڈ کروں گی اور پرچہ لکھوں گی اس نے مجھے مروایا، تو آپ پریشان ہو جائیں گے اس وقت. کیوں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی امت کے دو طبقوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا، ان میں سے وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. آج کے مردوں کے لیے یہی تو بڑا امتحان ہے کہ ہماری ہی بیٹیاں، ہماری ہی بہنیں جب بہت زیادہ دلکش لباس پہن کر، بہت زیادہ میک اپ کر کے اور سکن ٹائٹ پہن کر کے آپ کے سامنے آئیں گی، گویا دوسرے لفظوں میں وہ کہہ رہی ہیں آپ ہمارا پیچھا کرو. وہ اپنے جسم کا نمائش کر کے آپ کو اپیل کر رہی ہیں. وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہی ہیں. یہی ہے مردوں کے لیے امتحان. ہم ان بچوں کو الگ سے سمجھاتے ہیں کہ تمہیں اپنی جوانی کیسے گزارنی ہے، لیکن اس وقت میں آپ جوانوں سے مخاطب ہوں، اور آپ جوان ایسے ہی ہمارے پیارے بچے ہو جس طرح سے ہمارے اپنے بچے ہیں. کیوں؟ آپ محمد رسول اللہ کے امتی جوان ہو. مجھے کبھی خیال آتا ہے میں یہ کہہ سکوں گا، جب اللہ کے نبی اگر پوچھیں گے بتا تو نے کیا کیا، میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ کی امت کے جوانوں تک میں نے میسج پہنچایا تھا کہ اپنی جوانی کو بچاؤ. خیر، تو میرے نوجوان بھائیوں، تمہارا کیریکٹر کیا تم پسند کرو گے؟ کل کو تمہارے باپ کو کہے گا تیرا بیٹا چرسی ہے، کیا تم پسند کرو گے کہ تمہاری والدہ کو کہ تانا دے گا کہ جس بیٹے کا رشتہ لے کر آپ آئی ہو وہ تو آوارہ؟ نہیں، کوئی پسند نہیں کرے گا. تو آپ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو. کل کو تمہارے والدین جب کہیں تمہارا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے نکلیں، وہ فخر کے ساتھ کہنا یہ ہے میرا بیٹا، جا کے معلوم کرو کسی سے بھی کتنا اچھا لڑکا ہے. اور آپ کی ساری سوسائٹی، آپ کے دوست، آپ کے کلاس فیلو، آپ کے روم میٹ، آپ کے تمام کہنے چاہیے کہ صاحب بالکل کوئی داغ اس لڑکے کے اندر نہیں ہے، کوئی خامی اس کے اندر نہیں. لیکن اگر آپ کی جوانی میں داغ ہوا، اور یاد رکھیں وہ چھپتا نہیں ہے، آپ اپنے دوست سے نہیں چھپا سکو گے، آپ اپنے روم میٹ سے نہیں چھپا سکو گے آپ کے اندر کیا کیا کمیاں ہیں. اور وہی آپ کا دوست جب کہے گا کہ جناب اور تو بہت اچھا ہے مگر کبھی کبھی وہ کچھ کھاتا بھی تھا، کبھی کبھی کچھ اور چیز پیتا بھی تھا، کبھی کبھی کسی کو فون بھی کرتا تھا، وہ کسی کے ساتھ ویڈیو کالنگ میں ہوتا تھا، تو بس اسے سب کچھ بتا دیا. اس کے بعد لڑکے والے کہیں گے ان کو، آپ کے ماں باپ کو، کس لڑکے کا رشتہ لے کر آپ آئے، ہم نے معلومات سب کر لی، اس کا کیریکٹر بالکل لوز. اس کے بعد آپ کا باپ آپ کا سر پکڑ کر رہے گا کہ میرا بیٹا تو پڑھنے کے لیے، مجھے کیا معلوم تھا یہ کیا بن کر آیا. تو میرے نوجوان بھائیوں، اپنے کیریکٹر کو بچاؤ، ایمان اور کیریکٹر. نمبر 3، اللہ نے آپ کو فریش جوانی دی ہے. آپ کی آنکھوں میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں رکھا، آپ کے دماغ میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں رکھا، آپ کے ٹانگوں میں، آپ کے ہاتھوں میں کوئی کمزوری نہیں رکھی. آج ہمارے سامنے جو بار بار مسئلہ آتا ہے، مفتیوں سے جو مسئلے پوچھے جاتے ہیں تو کچھ مسئلوں کا جواب دینا ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. مثلا آج کل اکثر سوالات آتے ہیں، جناب بیوی پریگننٹ ہیں، ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ بچہ اب نارمل ہے، ہارٹ نہیں بن رہا ہے، دماغ نہیں بن رہا ہے، بچہ اب نارمل دنیا میں آئے گا، ایبارٹ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو ہم کو سوال جواب دینا پڑتا ہے. ایبارشن کرنے کی اجازت کون سے سٹیج پر ہے؟ 3 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد ایبارٹ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ ابھی بچہ موومنٹ نہیں کر رہا ہے، موومنٹ کرنے کے بعد اگر یہ بچہ جو ہے اب نارمل ہوا اور الٹرا ساؤنڈ سے دکھا دیا گیا بچہ اب نارمل ہے، اور ڈاکٹر ایڈوائز کر رہے ہیں کہ صاحب بچہ گرا دو ورنہ یہ ساری زندگی اب نارمل تمہارے لیے درد سر بنے گا، اور ماں باپ پوچھتے ہیں جناب ایبارشن کر سکتے ہیں یا نہیں، تو ہم کو جواب دینا بڑا مشکل ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ ہم سوچتے ہیں زندہ بچے کو مارنے کا آرڈر نکالنا ہے، اور اگر کہیں کہ نہیں ایبارشن نہیں کر سکتے تو اب نارمل بچہ آئے گا تو ساری زندگی ماں باپ کے لیے بوجھ بنے گا، اور کیسے اس اب نارمل بچے کو چلائیں گے. یہ کہہ کر کے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو اگر فریش جوانی دی ہے اس پر شکر کرو. اس کو کیوں تم برباد کرو گے؟ اپنی صحت کو کیوں تباہ کرو گے؟ لہذا وہ چیزیں جو تمہاری صحت کو تباہ کریں گی، چاہے وہ کھانے کی ہوں، چاہے وہ پینے کی ہوں، چاہے وہ کھانے اور پینے کی بات جب میں کہہ رہا ہوں تو میں اور کلیئر کر کے کہنا چاہتا ہوں، یہ جتنے مارکیٹ میں کولڈ ڈرنکس ہیں، ان تمام کولڈ ڈرنکس کا فائدہ صرف ٹیسٹ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ ریسرچ کر کے دیکھو تمام کولڈ ڈرنکس جتنے ہیں ان تمام کولڈ ڈرنکس میں کون سا جیسے فوڈ ویلیو اس کے اندر ہے؟ جواب ہے کوئی فوڈ ویلیو نہیں. حتیٰ کہ
جو پھلوں کے جو جوس ہیں اس میں بھی کیمیکل ہوتا ہے، اور کیمیکل ہوتا ہے لہذا وہ آپ کا فائدہ نہیں پہنچائے گا. آپ پئیں گے نا مکسڈ جوس، جناب والا اگر آپ مکسڈ فروٹ کھائیں گے تو جتنا فائدہ اس کے آپ کی باڈی کو ہوگا مکسڈ جوس پینے سے نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس میں تو کیمیکل ملا کر کے اس کو پرزرو کیا گیا ہے. پرزرویشن، پڑھے لکھے انسان ہے، سمجھ رہے ہوں گے. پرزرویشن کے لیے کیمیکل ڈالا جاتا ہے تاکہ یہ دوائی خراب نہ ہو، تاکہ یہ جوس خراب نہ ہو، اور 6 مہینے بعد آپ کو پلائیں گے تو اس کی فوڈ ویلیو ختم ہو چکی ہوتی ہے. مائنڈ سیٹ آج کا ایسا بنا ہوا ہے کہ جناب اگر آپ کو کہیں گے آپ فریش لیمو لا کر کے پانی میں ملا کر کے پیو، آپ کہیں گے جناب یہ تو بیکورڈ لوگوں کا کام ہے، ہم تو فارورڈ ہیں، ہم تو کوک پینے والے ہیں، ہم تو چکپس کھانے والے ہیں. وہ چیزیں جن سے آپ کی صحت مضبوط سے مضبوط ہو جائے گا وہ چیزیں اوائڈ کرو. اور کیا صاحب کھا رہے ہیں؟ برگر کھا رہے ہیں. برگر کھانے سے کیا؟ میرے بھائی اپنی صحت کو اچھے سے اچھا بناؤ. ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ تم اپنی صحت اچھے بناؤ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھنا 5 چیزوں سے پہلے. اس جوانی میں تم وہ چیزیں کھاؤ گے جس سے تمہاری صحت خراب ہوگی، وہ ایکشنز کرو گے جس کی وجہ سے تم نامرد ہو جاؤ گے، وہ حرکتیں کرو جس کے نتیجے میں تمہاری مرغانی تباہ ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے اپنے صحت کو آگ لگائی ہے. تو اس لیے اپنی ایمان کی بھی حفاظت، اپنی کردار کی بھی حفاظت، اور اپنے صحت کی بھی حفاظت. اور اگر اس جوانی میں آپ نے ان تینوں چیزوں کو بچا لیا تو آپ بہت بڑے میڈل کے حقدار بن گئے. مگر وہ میڈل اس دنیا میں آپ کو دینے والا کوئی نہیں ہے. ہاں آپ کو وہ میڈل ملے گا محمد رسول اللہ کی طرف سے. اور وہ میڈل کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 7 آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. دوسرے نمبر پر وہ جوان ہوگا جس جوان نے اپنی جوانی برائی سے بچائی. دوسرے نمبر پر مجھے یاد ہے جب میں حدیث پڑھ رہے تھے تو میں سوچنے لگا 7 آدمی کون ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن VIP ہوں گے اور ان کو خاص اعزاز کے ساتھ بٹھایا جائے گا عرش کے سائے کے نیچے. کون سے 7 ہیں؟ میں سوچنے لگا نبیوں کے بعد صحابہ ہوں گے، صحابہ کے بعد علماء ہوں گے، اولیاء ہوں گے، بزرگ ہوں گے، دینی سکالر ہوں گے. وہاں پہلے نمبر پر آئے حکمران، مگر آج کے حکمران نہیں، یہ ظالم اور عیاش و فحاش حکمران، وہ فاروق اعظم جیسا حکمران. اور دوسرے نمبر پر آئے وہ نوجوان جس نوجوان نے اپنی جوانی کو تمام برائیوں سے بچایا ہوگا، کیونکہ وہ صبح سے شام تک اپنے آپ سے لڑتا ہے. لڑ اپنا آپ کو مستقل ایک جنگ میں رہنا ہے، اور وہ جنگ آپ کو اپنے حساب کرنی ہے. اندر سے جذبہ ابھرے گا میں فلانے کے پیچھا کروں گا، آپ کو جذبہ ابھرے گا میں بھی بنوں گا کسی کا بوائے فرینڈ ہو، میری بھی ہونی چاہیے کوئی غرض یہ کہ آپ کا جذبہ ابھرے گا. لیکن آپ اپنے آپ کو کہیں گے نہیں میں نہیں کرنے دوں گا. آپ دیکھیں گے فلاں آدمی فلاں چیز کھا رہا ہے، فلاں آدمی فلاں کے پیچھا کر رہا ہے، فلاں 2 جا رہے ہیں گاڑی میں، ہم کیوں پیچھے رہیں گے؟ ہم بھی تو سمارٹ ہیں. اندر سے جذبہ ابھرے گا، آپ اپنے آپ کو کہیں گے نہیں مجھے یہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ میری یہ جوانی امانت ہے کسی کی. جس دن میرا نکاح ہوگا میں اپنی ہونے والی بیوی سے کہوں گا میں بالکل پاک صاف ہوں، لیکن یہ تبھی کہہ سکوں گا جب میں اپنی جوانی کو بچا سکوں گا. جوان جب ارادہ کرتا ہے اپنی جوانی کو بچانے کا تو کیا کیا کرتا ہے، عقلیں حیران ہو جاتی. مطلب میں نے ایسے واقعات بھی پڑھے ہیں کہ جن واقعات کو پڑھ کر کے لگتا ہے یار یہ عقل ایسا ہو سکتا ہے، مگر واقعہ میں نے پڑھا کشمیر کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے. اور اتفاق کی بات وہ تاریخ میں نے آج بھی ایک جگہ دیکھی، وہ پرشین زبان میں لکھی گئی تاریخ ہے. اس پہ لکھا ہوا ہے کوئی نوجوان لڑکا کسی مسجد میں امام تھا، وہاں کوئی لیڈی تھی اور اس لیڈی کا شوہر جو ہے وہ باہر گیا ہوا تھا اور بہت دنوں تک وہ باہر رہا. تو اس لیڈی نے اس امام کو اپنے گھر میں بلایا، اپنے گھر میں بلا کر کے اشاروں میں کہا کہ میں کیا چاہتی ہوں. اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. اس لیڈی نے کہا تمہیں ماننا پڑے گا، میں اتنے زمانے سے انتظار میں ہوں، میرا شوہر واپس آنے والا نہیں ہوں، مجھے پیاس لگی ہوئی، جس پیاس کو بجھانے کی میرے پاس کوئی شکل نہیں ہے. مرد تو کر لیتے ہیں اپنا، لیکن عورتیں نہیں کر پاتی ہیں، اپنی پیاس نہیں بجھا سکیں گی، کیونکہ اللہ نے رکھا ہے یہ مردوں کے اندر بھی عورتوں کے اندر بھی، اور یہ نعمت ہے. اللہ نے خاص پلان کے ساتھ یہ رکھا ہے کہ مرد کے اندر عورت کے اندر جو سیکچول اٹریکشن رکھا ہے اس کے خاص مقصد ہے کہ شوہر اپنی بیوی کا وفادار رہے اور بیوی اپنے شوہر کا، اور مل کر کے زندگی گزاریں گے اور ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ رہیں گے تو محبتوں کے ساتھ زندگی گزاریں. یہ خامخواہ نہیں ہے. خیر وہ عورت اس کو کہتی رہی. اس لڑکے نے کہا جناب مجھ سے نہیں ہو سکتا، مجھ سے نہیں ہو سکتا. جب اسے لگا یہ عورت میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی تو جذبات میں آ گیا. اور جوان جب جذبات میں آتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا جوانی جنون ہے. جب یہ جنون چڑھ جاتا ہے پھر آگے کچھ پیچھے آدمی کچھ نہیں دیکھتا ہے.
اس کو جنون چڑھ گیا کہ مجھے اپنے آپ کو بچا کر کے دکھانا ہے اور یہ میرا پیچھا کر رہی ہے گناہ کرانے کے لیے, مجھے گناہ نہیں کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے. اس نے کہا تجھے میں چھوڑوں گی نہیں جب تک تو میری چاہت پوری نہیں کرے گا. اس نے کہا تو ٹھیک ہے, میں بھی دیکھتا ہوں کیسے ہوگا. اس نے کہا میں بھی دیکھتی ہوں تو کیسے نکلے گا. اس نے کیا کیا آخر میں کہا ٹھیک ہے بہت اچھا, میں تھوڑا سا کچھ پانی وانی پینا چاہتا ہوں. کہاں؟ انہوں نے کہا وہ کچن ہے, جاؤ نکالو پانی. چنانچہ وہ کچن میں گیا, سوچتا رہا, پھر چھری اٹھائی اور چھری اٹھانے کے بعد اپنے پرائیویٹ پارٹ کو ایسے کاٹا اور کہا یہ لے جاؤ, اسی کو تم دور رہے تھے نا, میں تمہیں دے دیتا. کر سکتا ہے کوئی؟ اگر یہ انسان اسلام سے پوچھے گا, اسلام کہے گا ہرگز غلطی مت کرنا. لیکن جذبات میں اگر اس نے کیا اور جذبات کے ماننے کے بعد کہا اسی کی تلاش میں تھی نا, اب میں آپ ہی کا حوالے کرتا ہوں, کرو. ظاہر ہے اب کیا کریں گے اس کو, یہ کشمیر کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آج کا کوئی نوجوان یہ کرے, مگر میرے کہنے کا مطلب صرف ایک ہے, کیا؟ جب انسان طے کر لیتا ہے کہ مجھے اپنی جوانی کو داغ لگنے نہیں دیتا ہے تو آدمی یہاں تک بھی پہنچ جاتا ہے. ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے, دلی میں ایک امام, دلی میں طالب علم تھے اور وہ حدیث پڑھنے والے طالب علم تھے. اسی طرح سے ایک عورت نے اس کو اپنے گھر میں بلایا اور اپنے گھر میں بلا کر کے اسی طرح سے اس نے کہا کہ آپ کو میری بات ماننی پڑے گی. جب لڑکے کو لگا یہ میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی, اس نے کہا سر ٹھیک ہے, میڈم ٹھیک ہے, میں پہلے باتھ روم جاؤں گی اور میں باتھ روم جاؤں گا, باتھ روم جا کر کے پھر واپس آؤں گا, پھر دیکھتے ہیں کیا کریں گے. وہ باتھ روم میں گیا اور ساری لیٹرین اٹھا کر پورے جسم میں بھری. اور جب اندر آیا تو اس عورت نے کہا تو کتنا گندا ہے, دفع ہو جائے یہاں سے. چنانچہ بیچارہ وہاں سے وہ نکلا, کپڑے گندے ہو چکے تھے, اس کی باڈی گندی ہو چکی تھی. جمنا کے کنارے گیا اور جا کر کے اپنے کپڑے نکال کر ان کو دھویا, پھر اپنی باڈی کو بھی دھویا اور جلدی جلدی دھو کر کے نکلا, کیونکہ اس کو کلاس میں جانا تھا اور کلاس ہو رہی تھی پرانی دلی میں. وہاں پڑھاتے تھے شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ, حدیث پڑھایا کرتے تھے. اب جب وہاں سے وہ پہنچا, وہاں بھیگے ہوئے کپڑے, صفائی اچھی طرح سے کر نہیں پایا ہوگا. جو ہی کمرے میں داخل ہو گیا تو چاروں طرف کے خوشبو آ رہی ہے. بھائی یہ کیسی خوشبو ہے؟ بھائی یہ عطر کس نے لگایا؟ اس نے صاحب نیچے کیا. خوشبو کہا میرے جسم میں بدبو آ رہی ہوگی, شاید میں ٹھیک طرح سے صاف نہیں کر سکا, میرے کپڑے بھی بھیگے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں خوشبو آ رہی ہے. بہرحال تمام لوگ کہتے ہیں بھائی خوشبو کس نے لگائی ہے؟ تو وہ جو بزرگ تھے, وہ بزرگ نے کہا صاف صاف بتاؤ یہ عطر کس نے لگایا؟ اس نے سر نیچے کیا, اس کو نجی بلا کر کے کہا بھائی تم نے ہی عطر لگایا ہے. کہنے لگا حضرت عطر کہاں لگایا, غلطی میری ہے, مجھ سے میں صفائی شاید پوری نہیں ہو پا رہی ہوگی. آپ بجائے اس کے کہ مجھے کہیں گے بدبو آ رہی ہے, آپ مجھے حوصلہ افزائی کے لیے کہہ رہے نہیں خوشبو آ رہی ہے. فرمایا نہیں, تمہارے جسم سے بھی خوشبو آ رہی ہے, تمہارے کپڑوں سے بھی خوشبو آ رہی ہے. اور بعد میں اس لڑکے کو موت تک جسم میں خوشبو آتی رہی, موت تک اس کی خوشبو. اس کا نام ہی رکھا گیا مشکی, خواجہ مشکی. انعام اللہ نے عطا کیا, تم نے اپنی جوانی کو بچایا. تو میں تو نہیں یہ کہوں گا کہ آپ یہ کریں, لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب جوان ارادہ کر لیتا ہے تو اپنی جوانی بچانے میں کامیاب. بس میں اینڈ کرتا ہوں میرے بھائیوں, آپ کے جو کچھ مجھے اپنا درد دل آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا وہ یہ, آپ اپنے آپ کو پہچانو, آپ اللہ کے بندے اور محمد رسول اللہ کے امتی ہو, آپ وارث ہو حضرات صحابہ کرام کے, آپ وارث ہو ان تمام بزرگوں کے جن کے ذریعے سے یہ اسلام ہمارے ملکوں میں پہنچا. ان میں جوان لوگ بھی تھے, اللہ اکبر. جوانوں کے واقعات اگر میں سناؤں گا آپ کو کہ جن جوانوں کے ذریعے سے ملک میں اسلام پہنچا اور کس طرح سے وہاں انہیں کارنامے انجام دیے اور کیا کیا ہوا ہے, بہت تفصیل ہو جائے گی. لیکن میں شاد میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کے نام میسیج یہ ہے, اپنی ایمان کو بچائیں, اپنے کردار کو بچائیں, اپنی صحت کو بچائیں. آپ جہاں ہیں, آپ چاہے پڑھ رہے ہیں, چاہے جاب کر رہے ہیں, چاہے ہاسٹل میں ہیں, چاہے کوچنگ سینٹروں میں ہیں, چاہے گھروں میں ہیں, جہاں بھی ہیں آپ کی جوانی آپ کے ہاتھوں میں ہے. اور آپ اپنے رات کے بیڈ روموں میں بیٹھیں گے, آپ کے ہاتھوں میں وہ چیز ہوگی جس سے آپ بہت کچھ دیکھ سکو گے, ملے گا کچھ نہیں, اور بہت کچھ نہیں دیکھ سکو گے, چھنے گا کچھ نہیں. آپ ایک رات گزار کر کے دیکھو, مجھے نہ فیس بک چلانا ہے, نہ فیس بک چلانا ہے, نہ مجھے یوٹیوب چلانا ہے, نہ کوئی چینل مجھے دیکھنی ہے, نہ انسٹاگرام, کوئی سوشل میڈیا نہیں چلانا ہے. صبح کو اپنے آپ سے پوچھو کیا نقصان ہوا, جواب آئے گا کچھ بھی نہیں. اور آپ اگلے دن ساری گندی چیزیں دیکھو, صبح کو اپنے آپ سے پوچھو کیا ملا, جواب آئے گا کچھ بھی نہیں. اپنی عقل استعمال کرو, اپنی سوچ استعمال کرو, اپنے فیوچر کو دیکھو اور اپنی خرابیوں سے بچنے کا عہد کر کے اٹھو. اسی میں تو آپ کے لیے کامیابی ہوگی. میرے بھائیوں, آپ کا دل دکھانا مقصد نہیں ہے, لیکن اپنے پیاروں کو بتانا ہے کہ تمہاری زندگی جس راستے سے گزر رہی ہے ان راستوں میں خطرے کیا کیا ہیں, ان راستوں میں بگڑنے کے چانسز کہاں کہاں ہیں, اور ان چانسز کو بتا کر کے اگر آپ نے اس میسج کو لے لیا اور اپنی جوانی کو بچا لیا,
ہم سمجھے گا الحمدللہ آپ کا آنا بھی قبول ہو گیا اور ہمارا آنا بھی منظور ہو گیا. اور یہ بات جب تمہارے ماں باپوں کو سننے کو ملے گی تو شکر پڑیں گے اور خوشی محسوس کریں گے کہ ہاں ہمارے بچے کو صحیح راستہ دکھایا گیا. اور اگر ہمارا بچہ یہ ساری باتیں سن کر کے بچ گیا تو ان کو ساری زندگی خوشیاں ہی خوشیاں ملیں گی اور وجہ بنے گی آپ کا اچھا کردار. تو عہد کر کے اٹھو اپنا ایمان، اپنا کردار اور اپنی صحت، ان تینوں چیزوں کی حفاظت کرو گے. اپنی عادتوں کو بگڑنے نہیں دو گے، اب بری عادتوں کا شکار اپنے آپ کو نہیں بناؤ گے. غلط چیزیں کھانا اور پینا اس سے پرہیز کرو گے. غلط انٹینشن کے ساتھ کسی سے ملنا اسے پرہیز کرو. اپنے وقت کو برباد نہیں کرو گے، اپنا پیسہ فضول خرچ میں برباد نہیں کرو گے. تمہارے ماں باپ تمہارے گھروں سے تم کو پیسہ بھیجتے ہوں گے. مجھے معلوم ہے یہاں کی ماں کا حال کیا ہے. ماں کہتی بھی شام کو کھانا کھانے بیٹھے گی، اس کو کھانا نہیں ہے کھانا آئے گا، وہ کہے گا پتا اچھا میرے بیٹے کو بیٹے کو کھانا ملا یا نہیں ملا. اور اس کو سامنے اچھی اچھی ڈشیں جو ہیں وہ زہر لگے گی، وہ کھانا چھوڑ دے گی. پہلے آپ کو فون کرے گی بیٹا آپ نے کچھ کھایا، بیٹا آپ کو وہاں سالن اچھا تھا تم کھا سکے کچھ. اس کے بعد پھر وہ کھائے اور تم فضول خرچوں میں ان کے پیسے اڑاؤ گے، تم کانتیاں کھاؤ گے اور آوارگی میں پھرو گے. نہیں، اپنے پیسے کو بچاؤ، اپنی جوانی کو بچاؤ، اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے کیریکٹر کو بچاؤ، اور اسی میں آپ کے لیے کامیابی ہے. بس یہی باتیں مجھے عرض کرنی تھی. مگر یہ سارا تب ہوگا جب آپ اس ماحول سے نکل کر کے اچھے ماحول میں آئیں گے، اور وہ اچھا ماحول آپ کو ملے گا دعوت و تبلیغ کی محنت میں. دعوت و تبلیغ کی محنت اسی غرض کے لیے ہے تاکہ یہ ہمارا بچہ جو ہے جس ماحول میں بگڑ رہا ہے وہاں یہ سدھر نہیں پائے گا، وہاں سے نکال کر اس ماحول میں ہم اسے لائیں گے. اور جب ایمان والا ماحول میں اسے ملے گا، یہاں پاکیزہ ماحول ہو، یہاں ڈسپلن، یہاں تہذیب، یہاں حیا، اور یہاں بار بار جب جو ہی اس کا ایمان طاقتور ہوگا تو اس کو پھر برائیوں سے بچنا آسان ہوگا. میں شارٹ کر کے آخری جملہ بول رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سننا. کووڈ سے انسان تب بچے گا جب باڈی میں امیون سسٹم سٹرانگ ہوگا. کووڈ سے اگر بچنا ہے تو امیون سسٹم کو مضبوط بناؤ. سیم اسی طرح سے ایمان کا امیون سسٹم اگر مضبوط ہو گیا تو جناب والا سوسائٹی کے تمام برائیوں کے کووڈ سے آپ بچ جائیں گے. اگر آپ کا ایمان کا امیون سسٹم مضبوط ہے تو جناب والا آپ کا وہاں سے پیچھا ہوگا، آپ کو کہ ہرگز نہیں. آپ کا وہاں پیچھا ہوگا اور آپ پر کوئی کہے میں تم پر فدا ہوں، آپ کہے گا میں کسی کو فدا نہیں ہے. فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. وہ تیسرا آدمی کہ جس کو رجلن ایسا مرد دعت ہو، اس کو آفر کیا، امراتن عورت نے، ذات جمال و حسب خوبصورت اور اچھے خاندان کی عورت نے اس کو آفر کیا، بنا فقال اس نے جواب میں کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ غلطی نہیں کر سکتا. ہر آدمی اپنے آپ کو میٹر لگا کے دیکھے، اور میں بھی خود، کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں؟ کیا ہمارے اندر حالت یہ ہے کہ اگر ہم کو اس طرح کا امتحان کبھی آ گیا اور اس طرح کا آفر آ گیا تو ہم اپنے آپ کو بچا سکیں گے؟ اگر بچا سکیں گے تو بہت مبارک، وہ آپ کی ایمانی حالت بہت اچھی ہے. اور اگر آپ نہیں بچا سکیں گے تو گھبرانا نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ بناؤ اور کہا ہم ایسا بن کر کے دکھائیں گے، اگر ہم کو آفر آئے گا تو ہم ٹھکرا دیں گے مگر اپنی جوانی کو داغ لگنے نہیں دیں گے. اور اس ساری بات کے بعد مجھے ایک بات کا ڈر ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو خیال آئے گا ہم سے بہت ساری غلطیاں ہو گئی ہیں، اب کیا کریں؟ ہم سے بہت ساری غلطیاں ہو گئی، اب کیا کریں؟ تو جواب ہے اب کیا کریں؟ آپ کیوں مایوس ہو؟ اللہ تعالی شان ہو دامن کھول کر کے انتظار میں ہے، آ جاؤ، میں معاف کرنے کو تیار ہوں. جناب والا تمہارا باپ معاف کرے یا نہ کرے، ہماری ماں معاف کرے یا نہ کرے، اللہ معاف کرنے کے لیے حلوہ تیار ہے. آ جاؤ تم اپنے. جناب یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہمارے لیے ہے کہ معافی ملے گی یا نہیں، معافی لازماً ملے گی، شرط یہ ہے معافی مانگے. ہاں مسئلہ یہ ہے کہ آگے چل کر آپ اپنے آپ کو بچا پائیں گے یا نہیں، یہ آپ کو کرنا ہے. معافی اللہ کو دینی ہے اور آگے اپنی زبانی کی حفاظت آپ کو کرنی ہے. آدھا کام اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے اور باقی آپ کے کندھوں پر ڈال دیا کہ آپ اپنے آپ کو بچا کر کے دکھاؤ. اور بچا کے دکھانے کے لیے آپ، مجھے کبھی کبھی لڑکے کہتے ہیں جناب بچنا بڑا مشکل ہے، جی بچ نہیں پاتے ہیں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، میں مثال سناتا ہوں آپ کو. فرض کیجئے ایک لڑکے کو سموکنگ کی بہت زیادہ عادت ہے، ٹھیک ہے، بیمار ہو گیا، چھاتی میں درد ہو گیا اور یہاں درد ہو گیا، یہ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے چیک اپ کرا، اس نے کہا تمہاری چھاتی میں یا لیور میں کینسر سٹارٹ ہو چکا ہے، پہلا سٹیج آ گیا ہے، آپ کو سموکنگ چھوڑنی پڑے گی. یہ لڑکا چھوڑے گا سموکنگ یا پھر بھی کرے گا؟ ہے کوئی ایک انسان جو تیار نہیں میں نہیں چھوڑوں گا؟ کیسے چھوڑے گا یہ؟ مان لیجئے اس علاقے میں راجماش کی دال بڑی مزیدار ہوتی ہے اور کھائی جاتی ہے، بہت اچھا، راجماش کی دال کھانے کا آپ کو بہت شوق تھا
اور میٹ کھانے کا بھی بہت شوق تھا اور بہت سپائسی کھانے کا بڑا شوق تھا اور اچار بھی آپ کھا رہے تھے، لیکن میادے میں السر ہو گیا اور ڈاکٹر نے کہا تمہارے میادے میں السر ہو گیا ہے، یہ السر آگے چل کر کینسر بن جائے گا، تمہیں راجما دال بھی کٹ کرنی ہوگی، میٹ بھی چھوڑنا پڑے گا، اچار چھوڑنا پڑے گا، سپائسی کھانے چھوڑنے پڑیں گے۔ کیا یہ آدمی کہے گا میں نہیں چھوڑوں گا؟ چھوڑے گا۔ ایسے ہی جناب آپ کی صحت جیسی قیمتی ہے اور اپنی قیمتی صحت کے لیے آپ پسندیدہ ڈشیں چھوڑ دیں گے، اسی طرح سے آپ کا کیریکٹر اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس کیریکٹر کو بچانے کے لیے آپ تیار ہو جائیں انشاءاللہ تعالی۔ تو دعوت و تبلیغ کے ساتھ جب آپ جڑیں گے، اس کے نتیجے میں انشاءاللہ آپ کا امیون سسٹم مضبوط ہوگا، ایمان، اور جب ایمان مضبوط ہوگا پھر آپ خود بھی بچیں گے اور اوروں کو بھی بچانے کا کام کریں گے۔ بس میں اپیل کروں گا، آپ اس وقت کوئی نام تو نہیں لکھیں گے، میں اپیل کروں گا بڑی دردمندی کے ساتھ کہ آپ ارادہ کرو انشاءاللہ، آپ کہو انشاءاللہ مجھے ہم نکلیں گے، اور نکلنے کے بعد آپ کو فائدہ محسوس ہو جائے گا 24 گھنٹے کے اندر یا 3 دن کے اندر۔ بس آپ ارادہ کر کے اٹھو کہ یا اللہ ہم آپ کے گھر میں وعدہ کر رہے ہیں اپنی جوانی کو بچانے کے لیے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنا ایمان، اپنا کردار، اپنی صحت کو اچھی بنانے کے لیے ہم آپ کے راستے میں نکلیں گے تاکہ ہماری جوانی بچ جائے اور ہمارے ذریعے سے دوسروں کو بھی فائدہ ملے۔ اس غرض کے لیے ہم جماعت میں ضرور نکلیں گے، بس ارادہ کر رہے ہیں نا انشاءاللہ، ارادہ کریں اور پھر اپنا پلان خود ہی بنائیں اور جماعت والوں سے مل کر کے کہیں کہ بتاؤ جی ہمیں کب اور کیسے نکلنا، سیم اسی طرح سے جس طرح سے تم کیمپنگ کے لیے جاتے ہو۔